نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی اللہم فقہنا فی الدین اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعا اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابا آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ الحجرات آیت نمبر 11۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی دوسرے قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ یہاں سے آگے اب سورہ حجرات کے دوسرے رکوع میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اخلاق کا درس اور حسن اخلاق کی تربیت اور تزکیہ فرما رہا ہے۔ اگر آپ پھر کوریلیٹ کر لیں، دہرا لیں، پچھلی صورت کے بالکل اختتام میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام، آپ کے ساتھیوں کے اوصاف، ان کے اخلاق کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا تھا کہ ان کی صفت کیا ہے؟ اشداء علی الکفار، کہ کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں مومن مومنوں کے ساتھ، مسلمان مسلمان کے ساتھ کیا ہیں؟ بڑے رحم کرنے والے، مہربان، نرم دل، شفیق ہیں۔ تو گویا سورہ حجرات میں اللہ نے مسلمانوں کو آپس کے معاملات، تعلقات اور اخلاق میں رحماء بینہم کی صفات سے متصف کرنے اور ان اوصاف کا درس دینے کا طریقہ اختیار کیا۔ یہاں پر اب اللہ مخاطب ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اللہ مجھ سے اور آپ سے، ہم سب سے مخاطب ہے اور ہمیں ہمارے ایمان کا تذکرہ کر کے پکار رہا ہے کہ دیکھو، تم اللہ کے کلام قرآن کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، حدیث اور سنت کو مانتے ہو نا، اور صرف ان کو نہیں، ان کی بھی مانتے ہو۔ ہم ان کو مان کے ان کی مانتے ہیں کہ نہیں؟ اور جو بہت سی چیزیں بسا اوقات مشکل لگتی ہیں، دوبھر لگتی ہیں، ذرا بھاری اور گراں لگتی ہیں، ان کو بھی مانتے ہیں۔ رات کو مزے سے وہ دل پسند نیند توڑ کے اٹھتے ہو نا، سردیوں کے موسم میں گرم پانی میسر نہ بھی ہو تو ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو نا، مجھے مان کر، میری مان کے، تو لہٰذا آؤ مجھے ماننے والوں اور میری ماننے والوں، آؤ میں تمہارے اخلاق سنوار دوں۔ تو یہاں پر اب آگے حسن اخلاق کا پیغام اور حسن اخلاق کی تربیت اور تزکیہ کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ حسن اخلاق کتنے اہم اور کتنے ضروری ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی تعریف قرآن میں فرمائی، اور اللہ نے فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز ہیں۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے حیرت سے سوال کرنے والے سے سوال کر کے پوچھا، کیا تم نے کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ کہ مطلب تم مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں پوچھو تو تم نے کیا کبھی قرآن نہیں پڑھا؟ اور پھر زوجہ محترمہ نے اپنے شوہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی کن الفاظ میں دی، کان خلقہ القرآن، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا کیا نمونہ پوچھتے ہو؟ وہ تو نمونہ قرآن تھے، وہ تو نمونہ قرآن تھے۔
اور پھر اس نمونہ قرآن کے لیے قرآن نے ہمیں کیا حکم دیا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، وہ جن کے اخلاق کی قسم اللہ نے کھائی، جن کی اخلاق کی گواہی اللہ نے دی، اور پھر جن کے اخلاق نمونہ قرآن تھے، ان کو قرآن نے سورہ احزاب میں میرے اور آپ کے لیے، امت کے ایک ایک فرد کے لیے نمونہ بنا دی۔ لیکن اگر آج ہم امت کے اخلاق کا جائزہ لیں تو میرا خیال ہے آپ اس بات پہ ضروری میرے ساتھ اگری کریں گے کہ امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق انتہائی برے ہیں، بد زبانیاں بھی ہیں، بد اخلاقیاں بھی ہیں، بد گوئیاں بھی ہیں، مزاج کی تلخیاں بھی ہیں۔ اگر آپ غیر اقوام کو دیکھیں تو ان کے اخلاق مسلمانوں کے مقابلے میں 1000 درجے بہتر، ایتھکس بھی بہتر ہیں، اخلاق بھی بہتر ہیں، معاملات اور ڈیلنگز بھی بہتر ہیں، وہ پولائٹ بھی زیادہ ہیں، وہ ہاسپٹیبل بھی زیادہ ہیں، وہ ریفائنڈ بھی زیادہ ہیں، اور وہ کرٹیس بھی زیادہ ہیں، حالانکہ یہ چیزیں ہمارے کرنے اور ہمارے اپنانے کی ہیں۔ حسن اخلاق کتنے اہم ہیں، کچھ احادیث دہرا لیجئے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حسن اخلاق تمام اعمال پر سبقت لے گئے۔ قیامت کے دن جب اعمال کو تولا جائے گا تو وزن کے لحاظ سے سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے۔ ہمیں معلوم ہے نا کہ قیامت کے دن اعمال کو جسم دیا جائے گا، وزن دیا جائے گا، اور پھر میزان عدل میں تولا جائے گا، اور وہ میزان عدل جو ہے وہ جوں کے انڈے کے برابر بھی ڈفرنس آف ویٹ کو ڈیٹیکٹ کرے گا۔ تو سب سے بھاری عمل تہجد، جہاد کچھ نہیں، سب سے بھاری عمل حسن اخلاق ہوں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حسن اخلاق سے انسان اس شخص کا سا درجہ پا لیتا ہے جو ساری رات قیام کرنے والا، لگاتار جہاد کرنے والا اور مسلسل روزے رکھنے والا۔ اگر ہم دیکھیں تو یہ 3 کام کسی کے لیے لگاتار اور کنٹینیوسلی کرتے جانا از لائک نیکسٹ ٹو امپاسبل، ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، بشری تقاضوں پہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ساری رات ہی قیام کرے، یا کوئی لگاتار ہی روزے رکھتا رہے، اور یا کوئی لگاتار ہی جہاد کرتا رہے۔ تو یہ بہت ہیومنلی پاسبل نہیں ہے، لیکن یہ اجر کس شخص کو ملتا ہے جو رات کو سو بھی لیتا ہے، روزے رکھ بھی لیتا ہے، افطار کر بھی لیتا ہے، روزے چھوڑ بھی دیتا ہے، کبھی جہاد کرتا ہے، کبھی اہل خانہ میں رہتا ہے، کبھی کاروبار کرتا ہے، لیکن اپنے جاگنے کے دن کے اوقات میں حسن اخلاق سے پیش آتا ہے تو اس کو اس شخص کا سا اجر مل جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے افراد کے حوالے سے اپنی محبت کی ترجیح سمجھائی۔ آپ نے فرمایا کہ تم میں سے، اور تم سے مراد صرف صحابہ اکرام نہیں ہے، میں اور آپ بھی ہیں، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد سے مخاطب ہو کر آپ نے فرمایا کہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب، اور انشاءاللہ جنت میں بھی نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہے جو تہجد طویل پڑھتا ہے، ہاں، جو قیام طویل کرتا ہے۔ ارے دین صرف عبادات کا نام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جس کے اخلاق اچھے، اور پھر آپ نے وارن بھی کیا تم میں سے مجھے سب سے زیادہ ناپسند اور نشست میں مجھ سے سب سے زیادہ دور وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق برے ہیں۔ اللہ ہمیں اخلاق کی اہمیت کو سمجھنے اور حسن اخلاق کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین چیز جو کسی شخص کو دین میں عطا کی گئی ہے، یعنی دین اسلام میں داخل ہونے کے بعد the بیسٹ ریوارڈ جو ایک مسلمان کو ملتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ حسن اخلاق اور اچھے اخلاق ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ ایک نئی حکومت اور عہدہ دے کر جب لانچ کر رہے تھے تو آپ نے تاکید کی، آپ نے ان کو نصیحت کی کہ لوگوں کے لیے اپنے اخلاق کو اچھا بناؤ۔ ایک اچھا حکمران، ایک اچھا سپہ سالار، ایک اچھا کوئی بھی سسٹم کو چلانے والے کے لیے لازم کیا ہے کہ وہ اپنے اخلاق کو اچھا بنائے۔
اور حدیث میں الفاظ موجود ہیں کہ بدبخت ترین ہے وہ شخص، one of like the most unluckiest person اللہ کی زمین پر کون ہے؟ جس کی بد اخلاقی کی وجہ سے لوگ اسے ملنا چھوڑتے، یعنی اتنا بد زبان ہے، اتنا بد اخلاق ہے، اتنا چڑچڑا، اتنا غسیل ہے کہ لوگ اس کو اوائڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ارے اس کے منہ کون لگے، اس سے بات کریں گے تو بد اخلاقی کرے گا، اپنی عزت اپنے ہاتھ میں، ہم اس کے منہ نہ ہی لگیں تو اچھا ہے۔ تو یہ دنیا میں سب سے بدقسمت ترین شخص ہے، اور اس بدقسمتی سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دعا سکھائی، آئینہ دیکھنے کی دعا۔ کیا ہے ترجمہ؟ آپ دعا کیا کرتے تھے جب اپنے آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے تھے کہ اللہ جس طرح تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، تو دعا کے پہلے حصے پر ذرا رک کے غور کر لیجئے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے چہرے کے حسین اور اپنے چہرے کے خوبصورت ہونے کا اعتراف کرنا ہے، شکر کے طور پر، تکبر کے طور پر نہیں۔ جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے، حسین بنایا ہے، اس پہ ناشکری بھی نہیں کرنی، آنکھیں، رنگ، کسی اپنے نین نقش کے اوپر، جیسے تو نے میرا چہرہ خوبصورت بنایا ہے ویسے میرے اخلاق بھی خوبصورت بنا دے۔ تو لہٰذا یہ دعا بھی بڑی خوبصورت ہے، اور یہ دعا حساسیت اور ترجیحات کا پیمانہ بھی بہت خوبصورت دیتی ہے۔ یہ دعا اصل میں دعا کرنے والے کو کیا پیغام دے رہی ہے کہ جتنی فکر تمہیں اپنے چہرے کی حسن کی کرنی ہے، اس سے زیادہ کس چیز کی؟ اپنے اخلاق کے حسن کی فکر کرو۔ ترجیح اور پرائیورٹی زندگی میں سکھائی جا رہی ہے۔ حالانکہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے چہرے کے حسن کی بہت فکر کرتے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ ہلکا سا دھبا پڑ جائے، ہلکے سی شکنیں آنے لگیں، ہلکے سے رنکلز آنے لگیں تو کتنی فکر ہوتی ہے، رنگت خراب ہو جائے تو کتنی فکر ہوتی ہے۔ تو یہ دعا ہمیں سکھا رہی ہے کہ چہرے کے حسن کی فکر، اصل میں چہرے کے حسن کی فکر کیوں نہیں کرنی؟ یہ چہرہ تو اللہ خالق، اللہ المصور کی تخلیق ہے نا، اور اس نے جیسا بنا دیا یہ تو اس کی دین ہے، یہ اس کی نعمت بھی ہے اور اس کی امانت بھی ہے، اس کا شکر بھی کرنا ہے، اس پر تکبر بھی نہیں کرنا، کسی اور کے چہرے کو دیکھ کر اس کو حقیر بھی نہیں سمجھنا، اس کا مذاق بھی نہیں اڑانا، اور اس چہرے کے حسن کو بدلنے کی جسارت بھی نہیں کرنی۔ لیکن یہ چہرہ تو اللہ نے بنا دیا، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ ہمارا کمال کس چیز میں ہے؟ کہ ہم اپنے اخلاق کو کیسا بناتے ہیں۔ تو چہرے کے حسن کی فکر کی بجائے اپنے اخلاق کے حسن کی فکر کرنی ہے، ترجیحاً، ایز اے پرائیورٹی۔ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ سوچنا ہے کہ جتنی سینسٹیو اور جتنی حساس میں اس معاملے میں ہوں کہ میرے کپڑے، میرے کرتے کے دامن کے اوپر کوئی دھبا لگ جائے، اس سے زیادہ مجھے یہ حساس ہونا ہے کہ میرے اخلاق کے دامن پر بد اخلاقی کا دھبا نہ لگ جائے۔ جتنے ہم حساس اور جتنے ہم اوور کیئرفل اور اوور پروٹیکٹیو اس بات پر ہوتے ہیں کہ میرے کپڑوں کی استری اچھی ہو اور اس پر کوئی شکنے نہ ہوں، ہاں، یا میرے چہرے پر کوئی دھبے، یا میرے چہرے پر کوئی جھریاں نہ پڑ جائیں، کوئی رنکلز نہ آ جائیں، تو اس سے زیادہ حساس مجھے پیشانی کی ان شکنوں پر ہے جو غصے کی حالت میں اور بد اخلاقی کی حالت میں آتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اخلاق کی اہمیت ہے، اور اخلاق کو سنوارنے کے لیے ہمیں اپنے جسم کے کون سے عضو کو درست کرنا ضروری ہے، اپنے کون سے باڈی پارٹ کو درست کرنا ضروری ہے۔ بد اخلاقیوں کا آغاز زبان سے ہوتا ہے، لڑائیاں، جھگڑے، بدتمیزی، بد اخلاقی کا آغاز بد زبانی سے ہوتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے قرآن میں فرمایا ہے 6ویں سپارے کے آغاز میں، لا یحب اللہ الجہر بالسوء، اللہ کو بدگوئی پسند ہی نہیں۔ کسی قسم کی بد زبانی، بد کلامی، بدتمیزی، بد اخلاقی، بولنے چالنے کے طریقے میں جو بد کا لفظ ہے نا، وہ اللہ کو پسند ہی نہیں۔ اور بدگوئی کرنے والا اللہ کے محبوب بندوں کی سب سے خارج ہے، اللہ کی محبت سے محروم ہے۔ تو گویا اخلاق کو سنوارنے کے لیے پھر زبان کو قابو میں رکھنا اور زبان کو کنٹرول کرنا سیکھنا ضروری ہے۔ ضبط لسان، یہ کنجی ہے، یہ کی ہے حسن اخلاق کی۔ حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ میرے لیے سب سے خطرناک
یعنی میرے جسم کے حصوں میں سے، میرے جسم کے اعضاء میں سے میرے لیے سب سے خطرناک کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک کو اپنی 2 انگلیوں کے درمیان تھاما اور فرمایا تمہاری زبان. تو یہ زبان انسان کے جسم کا سب سے خطرناک اور سب سے ڈینجرس اور میں کہوں گی سب سے لیتھل اور مہلک ہتھیار اور عضو ہے. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے وہ حدیث کے الفاظ موجود ہیں کہ فرمایا گیا کہ ابن آدم جب صبح کرتا ہے تو سارے جسم کے اعضاء اس کے آگے عاجزی کرتے ہیں، وہ ہاتھ جوڑتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہ، اگر تو سیدھی رہے گی تو سارا جسم سیدھا رہے گا اور اگر تو خراب ہو گئی تو سارا جسم بگڑ جائے گا. ایسا ہی ہے نا، لڑائی جھگڑے کا آغاز، فتنے فساد کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ ہمیشہ آپ دیکھیں کہ لڑائی جھگڑے کا آغاز زبان کی تو تکار سے ہی ہوتا ہے نا. بحث اور تکرار اور لڑائی جھگڑا زبان سے شروع ہوتا ہے. کبھی ایسا آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ 2 فرد اٹھیں اور پہلے ہی ایک دوسرے کو تماچے لگانے لگیں اور گھونسے لگانے لگیں. نہیں، ہمیشہ لڑائی جھگڑا زبان سے ہوتا ہے اور وہ لڑائی جھگڑا جب طول پکڑتا ہے اور بات آگے چلتی ہے تو پھر چھینا جھپٹی اور مار دھاڑ کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ زبان ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں جانے والے اعمال کے حوالے سے سوال کیا. آپ نے ایک طویل خطبہ ارشاد فرمایا اور اس خطبے کے بعد آپ نے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں کہ میں نے اتنا طویل خطبہ دیا ہے تو میں تمہیں سم اپ کر کے نٹ شل میں بات نہ بتا دوں تاکہ وہ زیادہ ذہن نشین بھی ہو اور یاد رہے؟ کیا میں تمہیں خلاصہ نہ بتا دوں؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے زبان کو قابو میں رکھو، اپنی زبان کی حفاظت کرو. اس پر سوال کرنے والے حضرت معاذ بن جبل نے فوراً ہی حیرت سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اب ہماری باتوں پر بھی مواخذہ ہوگا؟ کیا اب ہماری باتوں پہ بھی پکڑ ہوگی کہ اب ہم بول بھی کھل کے نہیں سکتے کہ ہم کچھ بولیں گے تو اس پر بھی گناہ ہوگا اور اس پر بھی پکڑ ہوگی؟ تو آپ نے سوال کے جواب میں فرمایا معاذ تیری ماں تجھے گم پائے، کیا تو یہ نہیں جانتا کہ جہنم میں منہ کے بل گرایا جانا زبان کی تباہ کاری ہی کی بنیاد پر ہوگا؟ یعنی یہ زبانیں ہی ہیں اور زبانوں کی تباہ کاریاں ہی ہیں اور یہ بے لگام قینچی کی طرح چلتی ہوئی آزاد چھوڑی ہوئی زبانیں ہی ہیں جن کی کارستانیاں اور جن کے گناہ پل صراط پر ان کو جہنم میں گرانے کا ذریعہ بن جائیں گے. اللہ ہمیں ضبط لسان کی توفیق عطا فرمائے. یہ وہ زبان ہے. بخاری کی حدیث میں الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تم میں سے جو شخص 2 چیزوں کی حفاظت کا ذمہ دے. اگر میں لٹرل عربک ورڈز کا ٹرانسلیشن کروں تو آپ نے فرمایا وہ چیز جو 2 ہونٹوں کے درمیان ہے اور وہ جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے. یعنی مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جو شخص مجھے اپنی زبان اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذمہ دے گا میں اسے جنت کا ذمہ دوں گا، میں اس کو جنت کا اس کا ضامن بن جاؤں گا. تو یہ ہے زبان کی حفاظت اور اس کی اہمیت. یہ زبان ہی کے فتنے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے متقی پرہیزگار صحابی وہ اپنی زبان کو پکڑ پکڑ کے کھینچا کرتے تھے as if like trying to punish. اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے اسی نے مجھے تمام مصیبتوں میں مبتلا کیا. کہ یہ زبان ہی ہے جب چلتی ہے اور میرے قابو میں نہیں آتی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تقوی کی حد کہ کاش میری ماں نے مجھے جنا ہی نہ ہوتا. وہ خوف خدا کی کیفیت جو عمر فاروق کی ہے اس تقوی کی کیفیت میں بھی وہ اپنی زبان ہی کو الزام لگا رہے ہیں کہ اس زبان ہی نے مجھے تمام مصیبتوں میں ڈالا. اگر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان ان کو مسائل اور مصیبتوں میں ڈالتی ہے تو میں اور آپ اپنی زبان کا محاسبہ کر لیں. حضرت عبداللہ بن مسعود جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں
ان کے الفاظ ہیں کہ اس روئے زمین پر قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان ہے. اللہ اکبر. مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان قید کیے جانے کے لائق ہے، اور ہماری یہ ویگنگ ٹنگز آزاد چھوڑ دینے کے لائق ہے. ارے ان کی قید کیے جانے کے لائق ہے جن کے علم، جن کے فہم، جن کی فراست، جن کے عمل، جن کے تقوی ایمان کا وہ لیول تھا. میں اور آپ کون ہیں؟ زبان اللہ کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. قوت گویائی، ایبیلٹی ٹو ٹاک، اسپیچ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت بھی ہے اور امانت بھی ہے، نو ڈاؤٹ. زبان ویسے تو گوشت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے نا، ایک فلیبی سا، سافٹ سا، نہ کوئی ہڈی نہ کوئی جوڑ، سافٹ سا ایک فلیش کا ٹکڑا ہے. لیکن حقیقت میں یہ ایک دو دھاری تلوار ہے. ایسی دو دھاری تلوار ہے کہ جب چلتی ہے نا، کس کو جلاتی ہے، کس کو رلاتی ہے، کس کو تڑپاتی ہے، کسی کی عزت آبرو برباد کر کے رکھ دیتی ہے، کہاں ذاتی رشتے ناطے کاٹ کے رکھ دیتی ہے. یہ زبان ہے، یہ تلوار ہے، دو دھاری تلوار ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں وہ بالکل ہی درست ہے کہ تلوار کے گھاؤ اور زخم تو بھر جاتے ہیں، زبان کے گھاؤ نہیں بھرتے. واقعتاً تلوار کا زخم تو ہیل کر جاتا ہے نا، اور ود ٹائم اس کی درد، اس کی تکلیف بھی دور ہو جاتی ہے. لیکن جو زخم یہ زبان کی تلوار لگاتی ہے نا، وہ زخم ساری زندگی رستا ہے. اور جب وہ باتیں، وہ جملے یاد آتے ہیں، ایکو کرتے ہیں نا، تو وہ درد پھر نئے سرے سے ویسے ہی تازہ ہو جاتا ہے. اس کی حفاظت کرنی ہے، اس کو لگام میں ڈال کے رکھنے کا طریقہ سیکھنا ہے. ضبط لسان جب تک نہیں ہوگا تب تک اخلاق میں حسن پیدا نہیں ہوگا. اور میں آپ کو زبان کے حوالے سے بتاؤں کہ اللہ نے یہ نعمت تو دی ہے، اللہ نے اس امانت سے تو نوازا ہے، لیکن اللہ نے اس کی حفاظت کے لیے پورے کا پورا بندوبست بھی کر دیا ہے. بڑی آسان ہے. اب دیکھیں اپنی زبان، آپ دیکھیں کہ جڑ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے باندھا ہے کہ نہیں؟ پیچھے بالکل جڑ سے زبان بندھی ہوئی ہے. آگے والا کونا یہ کھلا ہے، یہ ہلتا ہے، اور اس کے اوپر نیچے ہونے سے ہی ہم بولتے ہیں. لیکن اس پر بھی اللہ نے ایک لگام ڈالی ہوئی ہے. محسوس کریں اپنی زبان کو، لگام ہے نا نیچے زبان کے، اوپر والی سطح کے نہیں، نیچے والی سطح پہ، وہ جسے ہم تندوا کہتے ہیں یا انگلش میں ہم فرینولم کہتے ہیں. تو وہ ایک لگام ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے ٹپ پر بھی ڈالی ہوئی ہے. میں تو کئی دفعہ کہتی ہوں، اور صرف کہتی نہیں ہوں، دل سے محسوس کرتی ہوں، اگر یہ آفت کی پرکالی دونوں طرف سے کھلی ہوتی تو پھر یہ کیا کرتی؟ ہاں، یہ ہلکا سا، اتنا سا، اگر یہ 8 انچ کی لمبی زبان ہے نا، تو صرف اتنی سی ٹپ کھلی ہوئی ہے، اور یہی کھڑی نہیں ہوتی اور یہی قابو میں نہیں آتی. اگر یہ دونوں طرفوں سے کھلی، بنانے والے کو اصل میں پتا تھا، خالق کو پتا تھا. صرف آگے ایک چھوٹا سا حصہ زبان کا کھلا ہے، اور پھر اس کو بھی قابو کرنے کے لیے اللہ نے اوپر نیچے دانتوں کا شکنجا ہے نا، اوپر بھی دانت نیچے بھی دانت. ذرا زیادہ ویگ کرتی ہے، فالتو چلتی ہے تو بند کر کے قابو کرنا بہت آسان ہے. ہاؤس اریسٹ کر دو، اس کو قابو کر دو اس دانتوں کے شکنجے میں، اب ہل بھی نہیں سکے گی، بول بھی نہیں سکے گی. اور پھر ہونٹوں کی ڈبیا کے ساتھ بالکل ہی بند کر دو. اچھا، دانت بند کریں اپنے، مزید ہونٹ بھی بند کریں. بول سکتی ہے، کچھ کر سکتی ہے، آپ کے جبڑے کو کھول سکتی ہے یا ہونٹوں کو کھول سکتی ہے. کتنی ہیلپ لیس ہے کہ نہیں ہے؟ بے زور ہے، ہیلپ لیس ہے. یہ دانت کس کی مرضی سے کھلیں گے؟ میری مرضی سے. ہونٹ کس کی مرضی سے کھلیں گے اور بند ہوں گے؟ میری مرضی سے. ایسا ہی ہے نا، زبان کی مرضی نہیں ہے. اب بتائیں، قابو کرنا آسان ہے یا مشکل ہے؟ بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. غصہ آ رہا ہے، دانتوں کو پیچھ لیں، ہونٹوں کو بند کر لیں، نئی حرکت دینی ہے ہونٹوں کو. زبان تو کچھ نہیں کر سکتی. یہ زبان جو کرتی ہے نا، وہ میری مرضی سے کرتی ہے.
میری خواہش میری آرزو سے کرتی اور میرے کنٹرول میں ہے، وہ اپنی مرضی سے نہیں چلتی، قابو کرنا بالکل مشکل نہیں، لیکن پھر بھی اگر ایک 5 فٹ یا 6 فٹ کا اتنا لمبا یا ایون 5 فٹ کا چھوٹا سا بھی شخص وہ 8 انچ کی زبان کو قابو میں نہیں کر سکتا، تو پھر تف کس پر ہے؟ زبان پر یا انسان پر؟ بولیں، انسان پر۔ اللہ ہمیں وہ انسان نہ بنائے، اللہ ہمیں وہ مسلم اور مومن نہ بنائے۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ المسلم من سلم المسلمون بلسانہ ویدہ۔ اسلام کے تکمیل کی پہلی شرط کیا ہے؟ کہ دوسرا مسلمان اس کے ہاتھ سے بعد میں اس کی زبان کے شر سے محفوظ ہو۔ اللہ اس زبان کی نعمت کو، اس کی امانت کو محسوس کر کے حساسیت سے لگام میں ڈالنا ہم سب کے لیے آسان کر دے۔ لگام میں ڈالنے کے لیے یہ 2 احادیث جو ہیں وہ دیکھ لیجئے، اور قرآن میں آیت بھی موجود ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے ما یلفظ من قول، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ جو تمہاری زبان سے ایک لفظ بھی نکلتا ہے نا، ایک لفظ، ایک ورڈ بھی جو تم اٹر کرتے ہو، اس کو لکھنے کے لیے، اس کو گریب کر کے، اس کو نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے، پین ڈاؤن کرنے کے لیے، اس کو تمہارے نامہ اعمال میں ریکارڈ کر کے سیو کرنے کے لیے، احصیناہ فی امام مبین، اس کو سٹیٹسٹکلی ریکارڈ کرنے کے لیے اللہ کے بڑے ہوشیار باش نگران حاضر فرشتے کرامن کاتبین کی شکل میں موجود۔ خیر کی بات نکلے گی تو نیکیوں کے اعمال نامے میں لکھی جائے گی، گناہ کی بات نکلے گی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آئے گا تو یہ گناہوں کا اعمال نامہ جو ہے وہ بھر دیا جائے گا۔ جو زبان سے لفظ تمہارے نکلتا ہے، یہ جو ہم بولیں گے نا اپنے رویوں میں، صبح سے شام تک ہم بولتے ہیں، وہ اصل میں ہم کرامن کاتبین کو ایک ایکچول ڈکٹیشن دے رہے ہوتے ہیں، املا کروا رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے وہ الفاظ ہمارے الفاظ ہی نہیں، الفاظ کا موضوع، الفاظ کے لیے باڈی لینگویج، اس میں انداز، وہ سارے کا سارا جو ہے وہ سٹیٹسٹکلی لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ یہ ہماری سکن، ہمارے نیلز، یہ بہترین ساؤنڈ ریکارڈنگ میڈیا ہے، سارے کا سارا ری پلے کر دیا جائے گا۔ اللہ اس دن کی ذلتوں سے بچانا، اللہ اس دن کی رسوائی کا خوف اور تقوی عطا فرما، اور زبان کو لگام میں ڈالنا ہم سب کے لیے آسان، سہل اور ممکن بنا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، ایک انسان اللہ کا بندہ لاپرواہی سے، لاپرواہی کا مطلب لیسٹ بادرڈ، کیئرلیسلی، اللہ کا بندہ لاپرواہی سے اللہ کو ناراض کرنے کی بات کو چھوٹی یا معمولی سمجھ کے کہہ دیتا ہے، جس کے نتیجے میں 70 سال تک جہنم کی آگ میں گرا دیا جاتا ہے۔ This is it۔ یہ یاد رکھنا ضروری ہے۔ بہت دفعہ لوگ گفتگو کرتے ہیں اور پرواہ نہیں ہے، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ، اچھا جب آئے گی تو دیکھی جائے گی، اور پھر معمولی سمجھنے والے کہتے ہیں لو میں کون سی کچھ سیریس تھی، لو چھوٹی چھوٹی باتوں سے کیا فرق پڑتا ہے، وہ تو میں نے چھوٹی سی بات کی تھی اس نے ایسے ہی دل کو لگا لی، میں کون سے کچھ سیریسلی کہہ رہی تھی۔ یہ ہے وہ بات، لاپرواہی اللہ کی ناراضگی کی بات ہے، لیکن اس کو معمولی سمجھ کے کرتا ہے اور کرتا ہی چلا جاتا ہے، زبان کے چسکے میں بیٹھا ہے، کزنز کے ساتھ بیٹھا ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے، دل لگی کے ساتھ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، کسی کی غیبتیں کی جا رہی ہیں، اور بس وہ کرتا چلا گیا۔ 70 سال تک جہنم میں گرا دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بات کے بعد کیسے انبار ہے ایسی گفتگو کا محفلوں میں، اپنی فیملی ٹائم اور فن ٹائم کی محفلوں میں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح آپ نے فرمایا بندہ سوچے سمجھے بغیر، وہ جو کہتے ہیں نا تھنک بیفور یو اسپیک، بات کرنے سے پہلے سوچا کریں کہ میں کیا کہہ رہی ہوں، لک بیفور یو لیپ اینڈ تھنک بیفور یو اسپیک، تو یہی ہے بندہ سوچے سمجھے بغیر ایسی بات کر دیتا ہے، کسی کو دکھا دیا، کسی کو رلا دیا، کسی کی آبرو عزت خراب کر دی، کسی 2 افراد کو آپس میں لڑا دیا، سوچے سمجھے بغیر ایسی بات کر دیتا ہے جس کی وجہ سے مشرق اور مغرب کے درمیان مسافت سے زیادہ جہنم کی آگ میں گرتی، جہنم کی آگ میں گر جاتا ہے۔ یعنی مشرق اور مغرب میں جتنا ڈسٹنس ہے نا، اتنی گہرائی تک وہ جہنم کی آگ میں گرا دیا جاتا ہے۔ یہ زبان کی تباہ کاری،
اسی لیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اس دنیا میں قید کیے جانے کے لائق سب سے زیادہ میری زبان ہے۔ اللہ ہمیں زبان کو قابو میں کرنے اور ضبط لسان سے اپنے معاملات کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب اخلاق کو سنوارنے کے لیے احکامات دیں گے، اور قرآن میں ایک کے بعد دوسرا لا ڈونٹ آف قرآن بتایا جائے گا۔ سب سے پہلے اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے ایمان لانے والو، تم میں سے کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ گویا یہاں پر اب ایک لا بتائی جا رہی ہے، ڈونٹ، کہ کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ عموماً قوموں کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کچھ قوموں کا ان کی جسمانی حیت کی وجہ سے کالے رنگ ہیں، موٹے ہونٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی آنکھیں ہیں، چھوٹے چھوٹے قد ہیں، اور ان کی جسمانی حیت کی وجہ سے کچھ قوموں کا مذاق، اور کچھ قوموں کے ساتھ حماقت کو اور بے وقوفی کو منسوب کر کے ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کیسے کیسے لطیفے اور کیسے کیسے جوکس بنا لیے جاتے ہیں کچھ قوموں کے حوالے سے، اور ان کو پوری کی پوری قوم کو ہی بے وقوف سمجھا جاتا ہے اور ان کے ساتھ منسوب کر کے ایسے معاملات بنا دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ کوئی گروپ آف پیپل، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں نہ اڑائے؟ اسا ممکن ہے کہ وہ جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اپنے معاملات میں، اپنے اخلاق میں، اپنے حلال حرام میں، اپنے ایمان میں، اپنے تقوی میں، اپنی بندگی کے پیمانوں میں وہ دوسرے مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو، اور اللہ کے ہاں اس کا درجہ مذاق اڑانے والے سے بہتر ہو۔ اب پھر اللہ نے فرمایا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور کوئی عورت بھی کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسپیسیفائی کر کے خاص عورتوں کا نام کیوں لیا؟ پہلے ایک جنرل سی بات کی کہ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ایک عمومی سا، ایک جنرل سا حکم سبھی کو دے دیا، تمام قارئین قرآن کو حکم دے دیا، لیکن پھر جہاں فتنے کا امکان زیادہ تھا نا، جہاں اس چیز کے ہونے کی چانسز زیادہ تھے، ان کو اسپیسیفکلی ایڈریس کر کے، ان کو مخاطب کر کے ان کو یہ بات بتائی گئی۔ یہ بالکل ویسے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک خاتون ہیں، وہ اپنے گھر سے جا رہی ہیں، پیچھے 3-4 بچے ہیں، وہ گھر میں ہیں، اور ماں سب کو کہتی ہے دیکھو میں آدھے گھنٹے میں بھی آ رہی ہوں، ضروری کام سے جا رہی ہوں، تم لوگ پیچھے کوئی لڑائی نہ کرنا، کوئی شور ہنگامہ نہ کرنا، کوئی کسی سے لڑائی نہیں کرے گا، کوئی فتنہ فساد نہیں کرے گا۔ اور پھر جاتے جاتے دروازے کے پاس ماں پلٹ کے ان 4 میں سے جو سب سے شیطان ہے، جس سے سب سے زیادہ امکان ہے کہ اس بھوت نے ضرور کچھ نہ کچھ کرنا ہے پیچھے سے، اس کا نام لے کے کہتی ہے اسامہ تم بھی کوئی شیطانی نہ کرنا۔ یہ جو لاسٹ فائنل میسج تھا، وہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسامہ ہی شیطان ہوتے ہیں، لیکن میں ویسے ایک بات نام لے کے کر رہی ہوں کیونکہ ماں کو پتہ ہے کہ جہاں سے فتنے کا امکان زیادہ ہے، تو اللہ نے ایک تو جنرل عمومی حکم دے دیا کہ دیکھو کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے، اب پھر اسپیسیفک حکم ہے، اور تو یہاں پہ مذاق کا امکان زیادہ ہے، ارے فارغ ہیں، مرد تو گھر سے باہر صبح سے شام تک وہ مزدوری کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، جفا کشی کر رہے ہیں، ان کے پاس تو وقت بھی کم ہے، صلاحیتیں بھی کم ہے، تھکے ہارے آتے ہیں، مذاق اڑانے کا وقت بھی۔ یہ خالی دماغ، فارغ دماغ اور ذرا چھوٹا دماغ بھی ہے نا، تو لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مخصوص طور پر عورتوں کو مخاطب کر کے کہا کہ عورتوں دیکھو تم میں سے کوئی عورت کسی دوسری عورت کا مذاق نہ اڑائے۔ کیوں؟ ہم کیوں نہ اڑائیں؟ اساں یہ بھی ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو، جس کا تم ٹھٹھا اڑا رہی ہو، اس کے کسی چیز کے اوپر وہ باقی معاملات کے حوالے سے اللہ کے ہاں تم سے بہت زیادہ بہتر ہو۔ مذاق اڑانے پر لا ڈونٹ آف قرآن۔ حدیث اگر دیکھ لیجئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ترجیحاً اپنی ترجیح مذاق کے حوالے سے فرمائی کہ میں اگر ڈھیر سا مال بھی دیا جاؤں تو میں نہیں چاہوں گا کہ میں کسی کا مذاق اڑاؤں۔ مطلب کیا ہے؟ ایٹ نو کاسٹ، کسی قیمت پر میں مذاق نہیں اڑانا چاہوں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ جو گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ آتا ہے، تو انہوں نے جب گائے کے ذبح کرنے کا تذکرہ کیا تو بنی اسرائیل کے قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا
کہ کیا تو اتتخذون ہزوا، کیا تو ہم سے مذاق اڑا رہا ہے؟ تو مذاق پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً کیا کہا؟ اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین۔ گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تصور کیا تھا کہ بیکار لا یعنی خرافات باتوں پر، نان پروڈکٹیو باتوں کے اوپر مذاق اڑانا اور استہزاء کرنا اور ہنسنا ہنسانا یہ جہالت کا کام ہے، میں اس جہالت کے کام سے پناہ مانگتا ہوں۔ گویا حبیب اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مذاق اڑانے آپ نے کسی قیمت پر اس کو پسند نہیں کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو مذاق بیکار لا یعنی مذاق کو جہالت کہا اور اس سے اللہ کی پناہ مانگی ایسی جہالت سے۔ تو یہ جہالت ہی کا تو طریقہ ہے، اور ایسی جہالت کا انجام حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جس نے یہ حدیث سمجھ کے یاد رکھ لی نا، اس کے بعد وہ کبھی مذاق نہیں اڑاتا۔ مذاق اڑانے والے تو شاید اڑاتے اس لیے کہ شاید یہ حدیث پتہ نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے ذمے لیا ہے کہ اس شخص کو موت، وہ شخص جو کسی دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، اس کو موت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک اللہ کے حکم سے وہ شخص خود اس حالت میں مبتلا نہ ہو جائے اور لوگ اس پر ہنس نہ لیں۔ یعنی کسی دوسرے پر وہ شخص جس چیز پر ہنستا تھا، مذاق اڑاتا تھا، اس کا ٹھٹھا لگاتا تھا، اللہ کا وعدہ ہے کہ اس کے مرنے سے پہلے جس چیز پر وہ دوسرے کی ہنسا تھا وہ خود اس چیز میں انوالو ہوگا، خود وہ اس حالت میں مبتلا ہوگا اور پھر دوسرے اس پر ہنسیں گے۔ جیسا وہ کسی کے ساتھ کرتا تھا ویسا اس کی موت سے پہلے اس کے ساتھ ہو کے رہے گا۔ اور حدیث کے الفاظ سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے اس حدیث کو حقیقتاً زندگی میں سچا ہوتے ہوئے بہت دفعہ دیکھا ہوگا۔ میں تو اپنی آنکھوں سے بہت دفعہ یہ چیزیں دیکھ چکی۔ جو شخص جس کا مذاق اڑاتا تھا عین اسی حالت میں خود مبتلا ہوتا ضرور۔ اور مذاق کرنے والے کی موت، دنیا میں جو لوگوں پہ ہنستا تھا ہنسانے کے لیے یا پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے لیے، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب اس کی روح کو اٹھا کے آسمان کی طرف فرشتے لے جائیں گے اور آسمان کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا تو آسمان کا دروازہ کھولا جائے گا۔ یہ روح اندر داخل ہونے والی ہی ہوگی تو آسمان کا دروازہ بند کر کے پٹخ کے اس کو زمین پہ پھینک دیا جائے گا۔ وہ جیسے کوئی شخص کرسی پہ بیٹھنے لگتا ہے تو کوئی پیچھے سے کرسی کھینچ دیتا ہے نا، وہ نیچے گرتا ہے، مذاق اڑایا جا رہا ہے اس کے ساتھ۔ اس کی روح کے ساتھ بھی بالکل ویسا مذاق اڑایا جائے گا۔ دروازہ کھولا جائے گا ٹو لیٹ دا فیلنگ کہ یہ جناب دروازہ کھولے میں داخل ہو جاؤں، لیکن دا مومنٹ وہ داخل ہونے لگا گا دروازہ بند کر دیا جائے گا، اور جنت کے 8 دروازوں پہ اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جیسے تو دنیا میں اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتا تھا آج تیرے ساتھ ویسے مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ تو گویا مذاق اڑانے والے شخص کی روح کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، اس کی روح کو علیین میں نہیں سجین میں قید کیا جائے گا، اور اس قید خانے میں، سجین کے قید خانے میں داخل کرنے سے پہلے بھی جنت کے 8 دروازوں میں اسے ہیوملیٹ کیا جائے گا، اس کو ذلت اور رسوائی سے اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اتنا مذاق اڑایا جاتا ہے، کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ عموماً مذاق وہ لوگ اڑاتے ہیں جو 2 کیفیتوں میں ہوتے ہیں۔ ایک تو مذاق اڑانے والے یا تو احساس برتری کا شکار ہوتے ہیں، سپیریورٹی کمپلیکس، یہ خیال کہ یہ جو اللہ کے باقی بندے ہیں نا یہ تو کوئی پتہ نہیں، کوئی کیڑے مکوڑے ہیں، کوئی حقیر سی مخلوق ہے، اور میں تو کوئی بہت ہی بڑی سی چیز ہوں، اور میرے پاس پورا حق ہے اور اختیار ہے کہ میں ان کا مذاق اڑاؤں اور ہنسوں اور ہنساؤں اور اپنا کچھ اچھا وقت دل بہلا لوں۔ اللہ کے بندوں کو اپنے سے حقیر سمجھنے والے اپنا شاید حق سمجھتے ہیں کہ ہم لوگوں کے اوپر ہنسیں اور اپنا دل بہلائیں، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ۔ یہ سپیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہے۔ اور پھر کچھ لوگ احساس کمتری کا شکار ہوتے ہیں، انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں، اور وہ اپنے سے آگے نکلنے والے اس کو دیکھ کر حسد خود کر نہیں سکتے
کوئی دوڑ رہا ہے, آگے نکل رہا ہے زندگی کی دوڑ میں, وہ جو کہتے ہیں مذاق اڑانا از لائک لیگ پولنگ. تو لیگ پولنگ کیا ہوتی ہے؟ آگے جانے والے کی ٹانگ پکڑ کے اس کو گرا دیا. خود تیز بھاگ نہیں سکتے تھے لیکن آگے نکلنے والے کو گرا کے اس کے آگے نکل گئے. جو زندگی میں ترقی کر کے اونچا جا رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچی, اس کا مذاق اڑایا. جس کی واہ واہ ہو رہی ہے, جس کو لوگ بہت اچھا سمجھ رہے ہیں, ہاں اس اچھا سمجھنے والے سے خود زیادہ محنت بھی نہیں کر سکتے, خود زیادہ مشقت بھی نہیں کر سکتے, ایکسل نہیں کر سکتے, لیکن اس کو گندا کر کے, اس کو برا بنا کے خود اچھا بننے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ احساس سے کمتری کا شکار لوگ. یہاں احساس سے برتری میں مذاق اڑایا جاتا ہے یا احساس سے کمتری میں اڑایا جاتا ہے. اور مذاق ہمیشہ وہی لوگ اڑاتے ہیں جو فارغ اوقات رکھتے ہیں, خالی دماغ, فارغ دماغ, اور پھر چھوٹے دماغ, جن کے پاس اس سے بہتر کرنے کا کام ہی کوئی نہیں. nothing better to do in life other than یہ کہ کسی کا ٹھٹھا لگا لیا اور دل بہلا لیا. یہ چھوٹے ذہن ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ small minds discuss people. چھوٹے دماغ ہیں جو لوگوں کو ڈسکس کرتے ہیں. bigger minds discuss ideas. اس سے جو بڑے دماغ ہوتے ہیں وہ کچھ تصورات, کچھ فلسفے, کچھ حقیقتیں ڈسکس کرتے ہیں. and the greatest minds, جو سب سے بڑے دماغ ہیں, they act in silence. وہ خاموش رہتے ہیں, خاموش رہ کے سوچتے ہیں زندگی کی حقیقتوں پہ, غور اور فکر کرتے ہیں. وہ جو اللہ قرآن میں کہتا ہے افلا یتفکرون افلا یتدبرون. تو greatest minds act in silence. یہ چھوٹے دماغ, خالی دماغ, فارغ وقت مذاق اڑاتے ہیں اور اس قسم کے منفی کام کرتے ہیں. اچھا, دوسری بات یہ کہ مذاق اڑایا کس کس چیز پر جاتا ہے؟ عموماً ہم جائزہ لے رہے ہیں نا حالات کا کہ کون اڑاتا ہے. مذاق کس کس چیز کا اڑایا جاتا ہے؟ مذاق کسی کے لباس کا مذاق اڑاتے ہیں. کہنے والے تو کہتے ہیں نا کہ کھاؤ من بھاتا اور پہنو جگ بھاتا. شاید اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر جگ بھاتا نہیں پہنتے ہیں تو پھر جگ جو ہے وہ مذاق اڑاتا ہے, پھر بستی جو ہے وہ مذاق اڑاتی ہے. کسی کے لباس کا مذاق, کسی کی چال ڈھال کا مذاق, کسی کی گفتگو, کسی کی کانورسیشن, بات کرنے کا مذاق. اور بات میں تو سب سے زیادہ انگریزی زبان کا مذاق, جسے انگلش اچھی طرح نہیں بولی جاتی ہے, روانی سے جو انگریزی نہیں بول سکتا اس کا مذاق اڑاتے ہیں, اس کی نقلیں اڑاتے ہیں. وہ یہ کہہ رہی تھی ایسے جیسے ہماری مادری زبان ہے. ارے کسی کی مادری زبان نہیں ہے, نہیں آتی ہے تو مذاق اڑانے کی کیا بات ہے؟ وہ کوشش کر رہی ہے, انشاءاللہ وہ شاید تم سے بہتر سیکھ لے گی کل کو. کسی کی مہمان نوازی کا مذاق, کسی نے مہمان نوازی کی, خاطر تواضع کی, اس کے پکائے ہوئے کھانے کا مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ سب مذاق تو ہیں, لیکن بدترین مذاق, the worst possible مذاق جو کوئی اڑانے والا اڑاتا ہے وہ کسی دوسرے شخص کی جسمانی حیت, اس کی فزیکل اپیرنس, اور پھر اس سے بھی بدتر کسی کے چہرے کا مذاق. یہ بدترین مذاق ہے. اور یہ کتنا بدترین ہے, یہ بات تو آپ بلیک اینڈ وائٹ میں نا اتنا بڑا بڑا لکھ لیجئے. جو کسی کے جسمانی سٹرکچر کا مذاق اڑاتا ہے اور یا کسی کے چہرے کا مذاق اڑاتا ہے, وہ اس کا مذاق تو اڑا ہی نہیں رہا ہوتا, وہ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک خالق کا مذاق اڑا رہا ہے. وہ خالق, وہ خلاق, وہ احسن الخالقین, جس نے اس انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, اور اس نے کہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. وہ احسن الخالقین کی احسن تقویم کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے, نعوذ باللہ. چہرے کا مذاق اڑانے والا گویا المصور کا مذاق اڑا رہا ہوتا. لٹل ڈو پیپل ریئلائز کیسے کیسے کسی کی قد و قامت پہ, جسامت پہ, اس کی فزیکل سٹرکچر پہ کسی کو ٹھگنی کہہ دیا, کسی کو پستی کہہ دیا. یہ کیسے بدترین مذاق ہیں جو اڑائے جاتے ہیں. تو ان چیزوں سے حتی الامکان گریز کرنے کی ضرورت ہے. اب اگلا حکم پڑھنے سے پہلے میں ایک چیز ضرور واضح کرتی جاؤں کہ جب مذاق اڑانے اور ہنسنے ہنسانے کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہے کہ دوسروں پر ہنسنا نہیں ہے, تو شاید کچھ لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آ جاتا ہے کہ اب پھر اسلام اتنا ریجڈ ہے, اور اسلام کیا ہمیں اتنا ہی سنجیدگی کا حکم دیتا ہے کہ اسلام میں اب ہنسنے ہنسانے کی اجازت ہی نہیں ہے, کہ ہمیں تو اجازت ہی نہیں ہے کہ ہم ہنسیں ہنسائیں یا کوئی مذاق ہی کریں.
ایسا تصور نہیں ہے. اسلام دین فطرت ہے، اور اسلام ہماری جو فطری ضرورتیں، خواہشیں اور نیڈز ہیں نا، ان کا گلا نہیں دباتا ہے. ہنسنا ہنسانا ایک انسان کی جسمانی ضرورت، اس کی ذہنی مینٹل ریکوائرمنٹ ہے کہ ہم ہنسیں ہنسائیں، خوش رہیں اور خوش رکھیں. تو اصل فلسفہ کیا ہے کہ شائستہ مزاح، ہیلدی ہیومر وہ الاؤڈ اور پرمیسیبل ہے، اور وہ پسندیدہ بھی ہے. اور ہیلدی ہیومر یا شائستہ مزاح کیا ہے کہ لافنگ آن پیپل نہیں ہے، لافنگ ود پیپل ہے. لوگوں پر نہیں ہنسنا، لوگوں کے ساتھ مل کے ہنسنا ہے. ہنسنے کا یہ طریقہ نہیں ہوگا کہ کچھ کو رلا دیا اور خود ہنس لیا. ارے نہیں، ہنسنے کا طریقہ یہ خود بھی ہنس رہے ہیں اور سب بھی ہنس رہے ہیں. کوئی جل نہیں رہا، کوئی رو نہیں رہا، کوئی تڑپ نہیں رہا ہمارے ہنسنے کی وجہ سے. سبھی ہنس رہے ہیں. ہنسو اور ہنساؤ، رلا کے نہیں ہنسانا اور کسی پر نہیں ہنسنا، سب کے ساتھ مل کے ہنسنا ہے. یہ ہے وہ ہیلدی اور شائستہ مزاح. اور مثالیں بھی موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ آتا ہے نا، کچھ روایات میں حضرت ایمن کا نام آتا ہے کہ حضرت ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں، اور جیسے ایک ماں کے طور پر بڑے مان سے آ کے ماں بیٹے سے کچھ مانگتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ دیجیے. اور راوی فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جان میں آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. اب انہوں نے کہا کہ مجھے اونٹ کا بچہ نہیں چاہیے، مجھے اونٹ چاہیے، مجھے اونٹ دیں. آپ نے پھر ازراہ مزاح آپ نے فرمایا اماں جان میں تو آپ کو اونٹ کا بچہ دوں گا. اب اس پر پھر وہ کچھ ذرا پریشان سی بھی ہوئیں اور چلنے لگیں، تو محبت سے ہاتھ تھاما اور فرمایا اماں جان کیا اونٹ کا بچہ نہیں ہوتا؟ تو لہٰذا اس میں کسی کی دل آزاری بھی نہیں ہے، کسی کا مذاق بھی نہیں ہے، اور کسی کا دل دکھایا بھی نہیں جا رہا، لیکن ایک شائستہ سی حد سے ہلکی سی نوک جھونک چھیڑ چھاڑ کے ذریعے ہنسایا جا رہا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کسی صحابی کے گھر مہمان بن کے جاتے ہیں، اور وہ مہمان نوازی کے طور پر کیا کرتے ہیں، ایک بڑا سا گچھا تازہ کھجوروں کا آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. آپ کو کھجوریں بہت پسند تھیں، آپ کو میٹھا بھی بہت پسند تھا، آپ کھجوریں کھاتے جا رہے ہیں، اور آپ مذاق کے طور پر کیا کر رہے ہیں، آپ کھجوروں کی گٹلیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جمع کرتے جا رہے ہیں. حضرت علی بھی کھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھجوریں تناول فرما رہے ہیں. اب جب کھجوریں ختم ہو گئیں تو آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذرا مذاق کے طور پر کیا فرمایا، آپ نے فرمایا علی تم نے اتنی کھجوریں کھا لی، یعنی اتنا بڑا ڈھیر کھجوروں کی گٹلیوں کا پڑا، تم نے اتنی کھجوریں کھا لی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑے حاضر جواب تھے اور بڑے وٹی تھے. انہوں نے فوراً جواب دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو اتنی کھجوریں کھا لی، آپ گٹھلیاں بھی ساتھ ہی کھا گئے. تو مطلب اس میں کسی کا دل نہیں دکھایا جا رہا. مجھے بتائیں کسی کی عزت، کسی کی آبرو میں کوئی کمی ہوئی یا کسی کا دل دکھا یا کوئی ہرٹ ہوا، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے. بس ایک شائستہ سا انداز ہے اور نوک جھونک ہے. انہوں نے ان کے ساتھ نوک جھونکی اور انہوں نے حاضر جوابی سے اس مذاق کا شائستگی سے جواب دے دیا. تو اس قسم کا ایک وٹی اور ایک بہت ہی خوبصورت انداز میں ہنسنے ہنسانے کا تصور شریعت میں جائز ہے، اور عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بھی ثابت ہے. اچھا جناب، اس کے بعد ایک اور لا، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. ایک اور لا، وَلَا تَلْمِزُوا. تلمزو کے حوالے سے مفسرین 3 چیزوں کے لا کو بیان کرتے ہیں. یہ 3 لا کیا ہیں؟ پہلا مطلب، ایک دوسرے کو تانے تشنے نہ دیا کرو، ٹیڑھی ٹیڑھی دل دکھانے والی باتیں تانے تشنے نہ دیا کرو. دوسرا مطلب، شکوے شکایتیں نہ کیا کرو، کمپلیننگ، ہر وقت کمپلیننگ، گرمبلنگ، بکرنگ نہیں، شکوے شکایتیں نہ کیا کرو. اور تیسری بات، کسی دوسرے کی عیب جوئی نہ کیا کرو. فائنڈنگ فالٹس اینڈ ہائی لائٹنگ فالٹس
and propagating faults. عیب جوئی نہ کیا کرو. تو یہ 3 ہیں اس لا کے اندر آنے والے معنی. پہلا مطلب تانے تشنے نہ دیا کرو. تانے تشنے بھی عموماً خواتین مردوں سے زیادہ دیتی ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں نا, آپ نے فرمایا کہ آج میں نے جہنم کا ایک سب سے ہیبت ناک ہولناک نظارہ دیکھا. اور پھر آپ نے فرمایا آج میں نے جہنم میں عورتوں کی کثرت دیکھی. آپ نے وجہ کیا بیان کی تھی؟ ان کے 2 کاموں کی وجہ سے. ایک تو یہ کہ وہ لان تان بہت کرتی ہیں, یعنی تانے تشنے بہت دیتی, اور دوسرے وہ ناشکری کرتی ہیں. معلوم ہے نا کہ ناشکری کس کی؟ صحابہ نے پوچھا وہ اللہ کی ناشکری کرتی ہیں. آپ نے فرمایا نہیں, وہ تو شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں. اور ان میں سے حال یہ ہے کہ وہ ساری زندگی شوہر سے محبت اور عزت اور توجہ پاتی ہے, لیکن جو ہی اس کو شوہر سے ایک تکلیف چھو جاتی ہے وہ کہتی ہے مجھے تو تم سے کوئی خیر کبھی ملی نہیں. تو گویا یہ ہے تانے تشنے دینا, اور عورتوں کے اندر یہ تناسب کے لحاظ سے ذرا زیادہ ہے. اور انجام دیکھ لیجئے آپ نے جہنم کے ہولناک ترین منظر میں عورتوں کی کثرت اس تانے تشنے کی وجہ سے. دیکھیے زبانگی کی تباہکاری. تانے تشنے بس اوقات مائیں بچوں کو دیتی ہیں, ان کی سستی کی, ان کی کاہلی کے تانے تشنے, ان کے نالائق ہونے کے بڑی کوئی نالائق ہے یہ, تو اس نے تو فیل ہونا ہی ہونا ہے, یہ نہیں پاس ہو سکتی, یہ ہے ہی نالائق. یہ چلی گئی اپنے ددیال پہ, وہ سارے کا سارا ددیال, وہ چاچا جو اس کا نالائق تھا یہ بھی ویسے چاچے جیسی نالائق. تان نہیں ہے نا. اور ایک جملہ ہے, اس میں کتنا کچھ ہے, کتنا کچھ ہے اس جملے میں. پھر بسا اوقات ساسیں بہوؤں کو تانے دیتی ہیں, نکھٹو جیسی, نکمی, پھوڑ, سست. پھر بسا اوقات کام کرنے والی گھر کی خواتین کو تانے تشنے دیے جاتے ہیں, پتہ نہیں اس کے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں, پتہ نہیں یہ بہری ہے, بالکل ہی احمق ہے, پاگل ہو تم. یہ تانے تشنے ہیں. اور پھر شوہر کو تانے تشنے, یہ نکھٹو پتہ نہیں کہاں سے میرے پلے پڑ گیا, یہ نکمہ ابا نے پتہ نہیں میرے لیے کہاں سے ڈھونڈا. کیا ہے الفاظ؟ دہرائے حدیث. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک عورت جب اپنے معذور شوہر کو, کیسے معذور ہو سکتا ہے؟ جسمانی طور پر, مالی طور پر, ذہنی طور پر, مینٹلی, فزیکلی, اکنامکلی, کسی طرح معذور ہو سکتا ہے بھائی. اپنے معذور شوہر کو حقیر سمجھ کر اسے تانا اور اس کو تانے تشنے دیتی ہے اور اسے حقارت سے دیکھتی ہے. آپ نے فرمایا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی. حالانکہ جنت کی خوشبو کیا ہے؟ 100 سال کی مسافت سے آ رہی ہوگی. تو یہ ہے تانے تشنے. اس ہیبت ناک انجام سے بچنے کے لیے اللہ نے سورہ حجرات میں فرما دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ. پھر شکوے شکایتیں. کسی کو بہت دفعہ لوگ شکوہ شکایت اس لیے کرتے ہیں کہ اس نے فلاں کام غلط کیا تو میں شکوہ کروں گی تو شاید ہمارے معاملات درست ہو جائیں. ارے کبھی درست نہیں ہوتے. شکوہ شکایت محبتوں کی کینچی ہے. وہ شخص جو بہت زیادہ کمپلین کرتا ہے نا, بہت زیادہ شکوے شکایتیں کرتا ہے, لوگ اسے پھر اسینشلی اوائڈ کرنے لگتے ہیں. اس کو کیا ملنا ہے؟ اس کو ملتے بعد میں اس کے شکوے پہلے شروع ہو جاتے ہیں, اس کے شکووں کا پنڈارا باکس پہلے کھل جاتا ہے. مائٹ ایز ویل اس کو اوائڈ ہی کریں تو اچھے ہیں, اسے نہ ہی ملے تو بھلے ہیں. تو یہ وہ بد اخلاقی ہے شکوے شکایتوں کی. لیکن اتنے شکوے, اتنی شکایتیں, اور یہ بھی خواتین کا عموماً زیادہ طریقہ کار ہوتا ہے. فون اٹینڈ نہیں ہوا تو شکوے, دیکھ لیا ہوگا نا, نہیں پڑھا, آپ تو میرا فون کبھی سنتی ہی نہیں ہیں. بھئی آپ اتنی مصروف ہیں, آپ کہاں سنیں گی فون ہمارے غریبوں کے. گھر کوئی آ گیا تو شکوے. میں کئی دفعہ نا یہ جو ڈے ٹو ڈے لائف کی رودادیں, میں ان کو ایکچول زندگی کے حالات کے ساتھ ریلیٹ اس لیے کرتی ہوں کہ پتہ چلے کہ یہ سب کچھ ہوتا ہے. وہ ایک بھائی یا ایک بہن شہر کے پرلے کنارے سے
وہ پرلے کنارے سے پورا 1 گھنٹہ سفر کر کے گرمی میں، گرد و غبار میں، پسینے میں اٹا ہوا، پیٹرول لگا کے، وقت لگا کے، صلاحیتیں نکال کے، آج کے زمانے میں جب ٹائم از منی، زندگی اتنی مصروف ہے، ارے کس کے پاس کس کے لیے ملنے کا وقت ہے؟ لیکن ایک شخص صرف اپنے بہن یا بھائی کو ملنے کے لیے وہ شہر کے پرلے کنارے سے 1 گھنٹے کا سفر کر کے آتا ہے، گھنٹی بجاتا ہے، دروازہ کھولتے ساری استقبال کیسے ہوتا ہے؟ شکایتوں سے، اور وہ ایک شکایتوں کا پنڈارا باکس ہے کھل جاتا۔ آپ کہاں سے رستہ بھول گئے؟ ارے رستہ کیا بھول گیا؟ تمہارے گھر کے باہر کھڑا ہوں۔ آپ کہاں سے رستہ بھول گئے؟ ارے ہم غریب خانے میں، آپ کیسے آ گئے؟ آ گئی یاد ہمیں، آ گئی آپ کو ہماری یاد؟ ارے ہم غریبوں کو آپ کہاں ملتے ہیں؟ آپ تو بھائی عید کا چاند ہو گئے۔ تیل ڈالو، ارے لال قالین ڈالو ان کے لیے، کہیں بھول کے رستہ۔ مطلب یہ کیا ہے؟ مجھے بتائیں، دروازہ کھول کے استقبال کرنے کا یہ کون سا انداز ہے؟ پھر جب ملاقات ہوگی تو جس پر اتنے شکوے ہونے ہیں اس نے جوابی کارروائی بھی کرنی ہے۔ تم کون سا آتی ہو، تم کون سا ملتی، وہ لو اب اگلے شکووں کے بدلے میں شکوے۔ ساری ملاقات وہ شاید جو مہینے میں 1 دفعہ یا 6 مہینے میں 1 دفعہ ہونی تھی، بائی اینول ملاقات تھی، اور وہ شکووں میں، شکایتوں میں، اور جب جدا ہوں گے اتنے شکوے سن کے تو کیا محبت لے کے جائیں گے؟ اگلے 6 مہینے ایک دوسرے کے متھے لگنے کے قابل نہیں ہوں گے۔ تو یہ ہیں شکوے اور شکایتیں۔ نہ شوہروں سے کرو، نہ والدین سے کرو، نہ سسرال سے کرو۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، شکوے شکایتیں نہ کیا کرو، یہ محبتوں کی کینچی ہیں، تعلقات کو، محبتوں کو کاٹ کے رکھ دیتی ہیں، برباد کر کے رکھ دیتی ہیں، محبتوں کا حسن برباد کر دیتی۔ اور تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کا تیسرا مطلب، دوسروں کے عیب نہ کھنگالا کرو، دوسروں کی کمیاں، دوسروں کی کوتاہیاں، دوسروں کی کمزوریاں، ان کے پیچھے لگنا، ان کو کریت اور ٹو کر کے ان کو معلوم کرنا، اور پھر معلوم کرنے کے بعد ان کو نشر کرنا، ان کو لوگوں میں بیان کرنا۔ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، عیب جوئی نہ کیا کرو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ جب کوئی شخص کسی دوسرے کے عیب کے پیچھے پڑ جاتا ہے تو اللہ اس کے عیبوں کے پیچھے پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس شخص کو اس کے گھر میں بھی رسوا کر کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کسی دوسرے کے عیب ڈھونڈ رہا تھا تاکہ اس کے عیب پتہ چلے، ان کو نشر کریں اور اس کو رسوا کرے، تو جو اس نیت سے کسی مسلمان بھائی کی عیب جوئی کے پیچھے پڑتا ہے، پھر اللہ اس کے عیبوں کے سب پیچھے پڑ کے اس کو اپنے گھر والوں میں بھی ذلیل اور رسوا کرتا ہے۔ یہ ہے عیب جوئی کا اتنا بھیانک انجام، دنیا کی بھی ذلت، آخرت کی بھی ذلت اور رسوائی۔ ارے دنیا کے عیب نہ ڈھونڈو، کس کے عیب دیکھو، حساب لو اس سے پہلے کہ حساب لیا جائے۔ اپنے گریبان میں جھانکو، اپنے گریبان میں اپنے عیب، اپنے کمیاں، اپنی کوتاہیں، اپنے خطائیں دیکھو۔ رہے دیکھتے عیبوں کے اور ہنر، رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر، پڑی اپنے عیبوں پہ جب نظر، جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ لوگوں کے کیا عیب کھنگالتے ہو؟ اپنے گریبان میں دیکھو، تمہیں اتنی کمیاں، اتنی کوتاہیاں، اتنی خطائیں، اتنی نافرمانیاں، اتنی سرکشیاں نظر آئیں گی، ان کی تو اصلاح کر لو، ان کا تو استغفار کر لو، ان پر تو توبہ کر کے رب کو راضی کر لو۔ تم اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں لوگوں کی عیب جوئیوں کے پیچھے کہاں برباد کر رہے ہو؟ اگلا لا، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم ایک دوسرے کو برے القاب کے ساتھ، القاب لقب کی جمع ہے، لقب اس کو کہتے ہیں جو کسی کے اصلی نام کو چھوڑ کر جب کسی کو دوسرے نام سے پکارا جائے تو اس کو لقب کہتے ہیں۔ تو یہاں پر لا کیا ہے کہ تم کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ نام کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو بھی تاکید فرمائی ہے کہ چاہیے کہ وہ اپنی اولاد کا جب نام رکھیں تو اچھا نام رکھیں۔ اچھے نام کا مطلب ہے کہ جس کے معنی اچھے ہوں۔ اور ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نام، اور صرف نام نہیں، جو حالت سب سے زیادہ پسندیدہ ہے وہ کیا ہے؟ عبداللہ۔ کون سی حالت؟ اللہ کا بندہ۔ تو بہرحال ایک تو نام اچھا رکھنا ہے،
اور دوسرے حدیث میں الفاظ ہیں کہ مومن کا مومن پر حق ہے کہ وہ اسے اس نام سے پکارے جو اسے اچھا لگتا ہے. اور یہ اچھا لگتے کا مطلب میں یہ ضروری بتاؤں گی کہ کئی دفعہ تو برے نام سے پکارا جاتا ہے نا، مذاق کے نام رکھے جاتے ہیں، لیکن برا نام نہ بھی رکھا جائے تو کئی دفعہ وہ پیٹ نیمز ہوتے ہیں، نک نیمز ہوتے ہیں جو بچپن میں محبت کے لیے ناموں کو بگاڑ کے رکھے جاتے ہیں یا کسی اور شکل میں رکھ دیے جاتے ہیں. تو اگر کسی کا اس پیٹ نیم یا نک نیم سے پکارا جانا بھی کسی کو اچھا نہیں لگتا تو اس کو اس سے بھی نہیں پکارنا. مثلا آپ دیکھیں کہ بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو اس کا نام گڑیا رکھ دیتے ہیں، مٹھو رکھ دیتے ہیں، گڈا رکھ دیتے ہیں، ڈالی رکھ دیتے ہیں. ہاں، اب وہ ڈالی جب دادی بن جاتی ہے تو اس کا دل نہیں کرتا کہ مجھے کوئی گڑیا کہے یا مجھے کوئی ڈالی کہے. یا وہ جب ماں ہی بن جاتی ہے، اب اچھی بھلی ایک بہو بن گئی، ایک بیوی بن گئی، یا پتہ نہیں ایک پروفیسر بن گئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کی، اور اس کی سہیلی یا کزن آ کے کہتے ہیں ہاں گڑیا تمہارا کیا حال ہے، تو مطلب شی ڈزنٹ فیل کمفرٹیبل اباؤٹ اٹ. تو وہ اگر کسی کو اپنے نک نیم سے بھی پکارا جانا اچھا نہیں لگتا تو تم کیا کرو؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، وہ ایک پورا پراپر نام ہے نا. آپ دیکھیں کہ کئی دفعہ کچھ گھروں کے اندر وہ پرانے بچپن کے نام اتنے جانے پہچانے جاتے ہیں کہ حقیقی نام ہی نہیں پتہ ہوتا. میں اپنی فیملی میں دیکھتی ہوں کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جن کا مجھے حقیقی نام ہی نہیں پتہ، اور یہ قرآن کی آیات پڑھنے کے بعد میں نے کوشش کر کے ان سے ان کے حقیقی نام پوچھے کہ بھئی آپ کو یہ نام پسند نہیں ہے تو مجھے بتا دیں آپ کا اصل نام کیا ہے، کیونکہ وہ سارے گھر میں مروجہ ہوتے ہیں، اس کو اسی نام سے پکارا جاتا ہے. تو لہٰذا نام میں حق یہ ہے کہ اس کو اس نام سے پکارا جائے، لیکن نک نیم چھوڑ کے ایسے نام، کسی کو آلو کہتے ہیں، کسی کو فٹ بال کہتے ہیں، کسی کو غبارہ کہتے ہیں، کسی کو ٹھگنی کہتے ہیں، کسی کو گڈھی کہتے ہیں، ہے نا، کیسے نام رکھ دیتے ہیں. اچھا چلے حیات طیبہ کا واقعہ دہرا لیجئے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا تھا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا، صفیہ کا قد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کنورسیشن ہو رہی ہے اور ان کو فرما رہی ہیں دوسری زوجہ محترمہ کے حوالے سے، صفیہ کا قد ذرا پستہ ہے. کیا مطلب ہے؟ پستہ کہتے ہیں چھوٹے کو. حضرت صفیہ کا قد چھوٹا تھا، شارٹ سٹیچر تھیں، لیکن پستہ جب کہا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبوب ترین زوجہ محترمہ یزکیہم، آپ نے تزکیہ کرتے ہوئے فرمایا عائشہ تو نے اتنی تلخ کا مطلب اتنی ہارش، اتنی دل دکھانے والی، اتنی سخت بات کی ہے کہ اس کو تو سمندر میں بھی گھول دیا جائے تو اس کو بھی تلخ کر دے گا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعریف فرمائی تھی کہ اس روئے زمین پر ابو ذر سے سچا کوئی نہیں ہے. الصادق الامین، ان کی صداقت کی گواہی دے رہے ہیں. وہ سابقون الاولون میں اسلام قبول کرنے والوں کے گروہ میں ہے، آپ کے بڑے جلیل القدر صحابہ میں سے ہیں. بخاری میں حدیث آتی ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں محفل میں ہیں، اور جیسے آپس میں ایک ذرا انفارمل سے انوائرمنٹ میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرماتے ہیں اے کالی ماں کے بیٹے، بھئی حقیقت تھی حبشی بھی تھے اور ماں بھی حبشی تھی، اے کالی ماں کے بیٹے. آپ نے فرمایا ابو ذر تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات ہیں. وہی جو حضرت موسیٰ نے فرمایا تھا اعوذ باللہ ان نکون من الجاہلین، گویا مذاق اڑانا اور اس قسم کے نام رکھنا یہ جاہلانہ طریقہ، تیرے اندر ابھی جاہلیت کے اثرات، تمہاری تو محفلیں جہالت سے بھری پڑی. اللہ ہمیں ان چیزوں کو گہرائی سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ کچھ لا بتانے کے بعد اللہ نے فرمایا بئس الاسم الفسوق، کہ اگر تم تنابزو کرو گے، تم مذاق اڑاؤ گے، تم ایک دوسرے کو برے القاب سے پکارو گے تو یہ پھر یہ اللہ کے نزدیک یہ کام کیسا ہے؟ ایمان لانے کے بعد فسق میں، فسق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نافرمانی، اللہ کی سرکشی، ٹرانسگریشن.
فسق میں اپنا نام پیدا کرنا ہے. کلمہ پڑھ لیا تم نے, قرآن پڑھ لیا تم نے, قرآن کا ترجمہ بھی سیکھ لیا, صرف و نیب بھی سیکھ لیا, قرآن کے ٹیسٹوں میں بھی بڑی سکورنگیں کر لی ہیں, وہاں پہ رول آف آنر میں تمہارا نام بھی آ گیا, سرٹیفکیٹ میں تمہارے رزلٹ کے اوپر فرسٹ یا سیکنڈ پوزیشن بھی لکھ دی گئی ہے. لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر تم مذاق کر رہی ہو, شکوے شکایتیں کر رہی ہو, تم تانے تشنے دے رہی ہو, تم لوگوں کے عیب جوئی کر رہی ہو, تو پھر یہ کیا ہے؟ یہ سارے علم اور فن کے باوجود یہ فاسقوں کی صف میں نام لکھوانا ہے. دنیا کی نظر میں شاید تم داعیہ قرآن ہو, دنیا کی نظر میں شاید تم قرآن کی عالمہ مدرسہ ہو, لیکن اللہ کی نظر میں اگر یہ کام تمہاری زندگی میں جاری ہیں تو تمہارا نام فاسقوں کی صف میں شامل. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا بہت بری بات ہے. جو لوگ اس روش سے باز نہیں آئیں گے وہی ظالم ہے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اب اور کیا کرو؟ اجتنبو کا مطلب ہوتا ہے اجتناب کرو, اپنا پہلو بھی اس سے الگ رکھو. اجتناب کا حکم کس کے لیے؟ سورہ حج میں اللہ نے اجتناب بت پرستی سے, اجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور, جھوٹی بات سے. اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 90 میں اجتناب کس سے؟ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, شراب, جوا, تیر, پانسے اور بتوں کے آستانے, وہی شرک والی باتیں, وہی مستقبل اور غیب کا علم. یہ سب کیا ہے؟ یہ گندے شیطانی کام ہے. رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ, تو گویا شراب سے, جوئے سے, بت پرستی سے, جھوٹ سے جیسے اجتناب کا حکم ہے, اسی طرح ایک اجتناب کا حکم اللہ دے رہا ہے. کس سے؟ کثیرا من الظن, بہت سے گمان سے اجتناب کرو. کیوں بھائی؟ ان بعض الظن اسم, کیونکہ بعض گمان جو ہے وہ گناہ ہوتے ہیں. گمان کس کو کہتے ہیں؟ گمان کہتے ہیں اس خیال کو, اس سوچ کو, اس خیال کو, اس رائے کو, اس اوپینین کو جو ایک شخص خود سے خود قائم کر لیتا ہے. کوئی تحقیق نہیں ہے, کوئی تصدیق نہیں ہے, کوئی ریسرچ نہیں ہے, کوئی انویسٹیگیٹ نہیں کیا, بس خود سے خود جب ایک رائے قائم کر لی, ایک اوپینین قائم کر لیا, تو اس کو گمان کہتے ہیں. گمان دو قسموں کے ہوتے ہیں. حسن ظن, اچھا گمان کرنا, یہ پسندیدہ ہے, یہ مثبت سوچ ہے, یہ پازیٹیو سوچ ہے, اور پازیٹیوٹی کو تو قرآن اور دین پسند کرتا ہے. حسن ظن اچھا گمان کرنا. دوسرا گمان سوء ظن, برا گمان کرنا, اس سے منع کیا جا رہا ہے. سوء ظن نہ کرنا, برا گمان نہ کرنا, بد گمانی نہ کرنا, کیونکہ بد گمانی جو ہے, کچھ بد گمانیاں گناہ اسم ہے. بدگمانی بھی ایک تو دل کو گندا کرتی ہے نا. جب دل میں بدگمانیاں بھر جاتی ہیں تو دلوں میں محبتوں پہ دراڑ پڑ جاتا ہے. وہ جو الف بین قلوبہم ہے, جو باہمی بانڈنگ سیمنٹنگ سبسٹنس ہے نا آپس کی محبت کا, جب اس میں بدگمانی آ جاتی ہے تو وہ محبت کا سیمنٹنگ سبسٹنس اور الفتیں کم ہو جاتی ہیں, محبتوں کی دراڑ پیدا ہو جاتی ہے, اور آپس کے بانڈ کمزور اور خراب ہو جاتے ہیں. اور دوسری بات یہ, جب دل میں بدگمانیاں آتی ہیں تو پھر یہ گندے جذبے جو بغض, کینے, قدورتیں, وہ سارے پھر بدگمانی ہی کے بعد شروع ہوتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جنتیوں کے دل تو پرندوں کی طرح صاف ہوتے ہیں. اب جب دل میں بدگمانیاں آئیں گی اور پھر بدگمانی کے بعد بغض, کینہ, قدورت, نفرت, عداوت آئے گی, تو یہ جنت سے محرومی کا ذریعہ بن جائے گی اور دل گندا ہو جائے گا. اور دل صرف گندا نہیں, بہت بھاری اور بوجھل بھی ہو جائے گا. تو اس لیے بدگمانی سے بچنا ہے. حیات طیبہ کا واقعہ اگر ہم بدگمانی کے حوالے سے دیکھیں تو راوی بیان کرتے ہیں کہ ایک دن صحابہ اکرام مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب تشریف فرماتے کہ آپ نے یکایک دروازے کی طرف اپنی نگاہ اٹھائی اور آپ نے فرمایا کہ اب جو شخص داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے. اور داخلے کے رستے پر سب کی نگاہیں مرکوز ہیں اور لوگ
اب ویٹ کر رہے ہیں کہ کون شخص داخل ہوگا. راوی فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص وہ دروازے سے داخل ہوتے ہیں اور اس حال میں ہے کہ ان کے وضو کے اعضاء سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے. اب سب نے ان کو دیکھا اور بڑا رشک آیا اور وہ آ کے محفل میں باقیوں کے درمیان بیٹھ گئے. یہ تو ایک دن ہوا. راوی فرماتے ہیں اگلے دن پھر بالکل من وہی سب کچھ. آپ نے پھر فرمایا کہ جو شخص داخل ہوگا وہ شخص جنتی ہے. اور اگلے دن پھر حضرت عبداللہ. اب رشک پر رشک. تیسرے دن پھر وہی ہوا اور راوی فرماتے ہیں آپ نے پھر وہی الفاظ فرمائے اور پھر وہی خوشخبری جنت کی دی کہ جو شخص داخل ہوگا وہ جنتی ہے. اور پھر حضرت عبداللہ داخل ہوئے اور ان کی کیفیت پھر وہی تھی کہ ان کے اعضاء سے وضو کا پانی ٹپک رہا تھا اور پھر وہ محفل میں آ کے خاموشی سے بیٹھ گئے. مطلب کتنی بڑی خوش قسمتی ہے کہ مسجد نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ایک نہیں دو نہیں 3 کنزیکٹیو ڈیز گویا جیسے خوشخبری کی ہیڈرک ہو گئی. صحابہ اکرام تو رشک پر رشک. باقی تو رشک کر رہے ہیں. راوی کہتے ہیں میرے سے تو اب قابو نہیں ہوا. میں محفل برخاست ہوئی تو میں ان کے پیچھے ان کے گھر ہی جا کے. گھر کیوں گیا؟ کہتے میرے گھر جانے کا مقصد ہی یہ تھا, میرا غرض ہی یہ تھا کہ میں اب ان کے گھر رہوں. بھئی بیٹھ کے رش کیوں کرتا رہوں؟ آئی مائٹ ایز ویل میں ان کے ساتھ رہوں, اٹھوں بیٹھوں, سوؤں جاگوں, کھاؤں پیوں, تاکہ ان کے صبح و شام دیکھوں بھئی یہ کیا کرتے ہیں, ان کے معاملات کیسے, ان کی عبادات کیسے, ان کے کیا رویے ہیں کہ جس کی وجہ سے اتنی بڑی خوشخبری. اور میں صرف رش کیوں کرتا رہوں, میں دیکھوں, میں اپناؤں تاکہ میں بھی اس درجے تک پہنچ جاؤں. عملی تھے نا یہ لوگ. قرآن یا حدیث سن کے صرف بیٹھ نہیں جاتے تھے اور جھومتے نہیں تھے اور واہ واہ نہیں کرتے تھے, عمل کرتے تھے. They used to put their minds and hearts to it اور اس کے اندر کود جاتے تھے. پھر مہمان کا حق 3 دن ہے, 3 دن گھر میں رہتے ہیں اور ان کے رویوں کو سب کچھ دیکھتے ہیں. اور تیسرے دن اب میزبان جو ہیں وہ ان سے آنے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ آپ میرے گھر مہمان کے طور پہ 3 دنوں سے ہیں, آپ کے آنے کی کیا وجہ ہے, کیا مقصد ہے؟ تو یہ پھر مقصد میں یہ رودات سناتے ہیں کہ میں نے اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے 3 دن لگاتار آپ کے لیے جنت کی خوشخبری کے الفاظ سنے ہیں. اور میں محض اس لیے آپ کے گھر میں آ کے آپ کے ساتھ رہ رہا ہوں کہ میں آپ کے صبح و شام دیکھنا چاہتا تھا, آپ کے اعمال, آپ کے عبادات, آپ کے اخلاق, آپ کے معاملات, آپ کی ڈیلنگز دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا ہے, تاکہ میں اپناؤں. اب جب یہ خوشخبری صحابی سناتے ہیں تو راوی کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ کچھ دیر کے لیے سوچتے ہیں اور ذرا عاجزی کا حال دیکھیں, ذرا کسر نفسی کی کیفیت دیکھیں کہ انہیں اپنی کوئی نیکی یاد ہی نہیں آتی. آپ کو ملے نا ذرا کوئی ایسی خوشخبری, آپ کہیں لے ایسی کون سی بات, میں تو پردہ کرتی ہوں ماشاءاللہ, لو میں قرآن پڑھتی ہوں, میں قرآن پڑھا, 1000 نیکیاں جو شیطان اتنی بڑی کر کے دکھائے گا. ان کو کوئی نیکی نظر ہی نہیں آتی. کہتے ہیں کہ مجھے تو کوئی ایسا کام نظر نہیں آتا. اب پھر وہ رخصت لے کے جب جاتے ہیں, دروازے تک پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک بات ہے میرے بھائی جو میں نا روز رات کو سونے سے پہلے ضروری کر کے سوتا ہوں, یعنی مداومت کے ساتھ, ہمیشگی کے ساتھ, کیونکہ اللہ کو وہ عمل پسند ہے نا جس میں ہمیشگی اور مداومت ہے, چاہے وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو. تو کہتے ہیں میں ایک کام ہے جو میں روز رات کو کر کے سوتا ہوں کہ میں روز رات کو سونے سے پہلے نا اپنے دل کا محاسبہ کرتا ہوں اور میں اپنے دل کو ٹٹولتا ہوں کہ میرے دل میں اپنے کسی مسلمان بھائی کے حوالے سے کوئی کینہ, کوئی بدگمانی, کوئی کھوٹ, کوئی کھپٹ, وہ جو میلے کچیلے جذبات ہیں نا وہ تو نہیں. اور میں اپنے دل کو نا بس صاف کر کے سوتا. تو یہ بدگمانی تھی جس سے وہ بچتے تھے, اور یہ سوء ظن تھا جس سے وہ اپنے آپ کو بچاتے تھے. یہ وہ بدگمانی جس کے بعد بغض اور کینوں کا آغاز ہوتا ہے, تو یہ بالکل ابتدا میں بدگمانی سے بچ کے اپنے آپ کو ان گندے جذبات سے بچاتے تھے, جس کی وجہ سے ان کے لیے اتنا بڑا وعدہ جو ہے وہ کیا گیا. اللہ بدگمانی سے بچا اور اللہ حسن ظن کرنے کی دلوں کی کشادگی ہم سبھی کو عطا فرما. اللہ ہماری زندگی سے منفی سوچوں کو نکال دے, منفی رویوں کو نکال دے, ہمیں مثبت اور منفی سوچ اپنانے اور رویے اپنانے کی توفیق عطا فرما دے. اس کے بعد ایک اور لا, وَلَا تَجَسَّسُوا, کیا نہ کیا کرو, زیادہ تجسس نہ کیا کرو.
کرید لگانا، ٹو لگانا، تجسس کرنا، کسی دوسرے کے حالات کی کیوریوسٹی لگانا. اصل میں یہ لا کیا کہہ رہے؟ مائنڈ یور اون بزنس، زیادہ سی آئی ڈیاں نہ لگاتے پھرا کرو، اپنے کام سے کام رکھو، لوگوں کی زندگیوں میں گھس گھس کے جاسوسیاں کر کے سی آئی ڈیاں نہ لگاؤ. مائنڈ یور اون بزنس، اپنی زندگی گزارو آرام اور چین سے، اور دوسروں کو بھی جیو بھی اور جینے بھی. تو تجسس سے منع کیا جا رہا ہے، اور ہر قسم کا تجسس، وہ کرید اور ٹو کسی بھی شکل کی. سورہ احزاب میں بھی ہم نے جب استیزان کی بات ہوئی تو وہاں پہ بات ہوگی انشاءاللہ. کسی کے گھر میں تانک جھانک کرنا، حدیث میں آتا ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک بدو جو ہے وہ جھانک رہا تھا، آپ کے ہاتھ میں ایک نیزہ تھا، آپ ایسے لے کر اس کی طرف بڑھے کہ جیسے اس کے پیٹ میں اس نیزے کو گھونپ دیں گے. اور پھر حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو پتھر یا کنکری مار کے اگر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی مواخذہ نہیں، کیونکہ آنکھ پھوڑنے والا اتنا بڑا گناہ نہیں کر رہا جتنا کسی کے گھر میں جھانکنے والا کر رہا ہے. تو یہ کسی کی پریویسی میں انٹرفیئر کیا جا رہا ہے. اور یہ تجسس ہے کہ ذرا اندر دیکھو تو صحیح، داخل ہونے سے پہلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، کیا حالات ہیں اندر کے. یا کسی کے پردے کو خراب کیا جا رہا ہے، جسمانی پردے کو یا گھریلو پردے کو خراب کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا تانک جھانک بھی تجسس ہے. اور تجسس کسی کا خط پڑھ لینا. حدیث ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے خط کو پڑھتا ہے، اس کی اجازت کے بغیر جب کوئی شخص کسی کے خط کو پڑھتا ہے تو گویا وہ آگ میں جھانکتا ہے. پیپنگ انٹو ہیل فائر. ہمیں سے کوئی چاہے گا کہ ہم ذرا جھانکی تو لگائیں جہنم میں؟ ہاں، کسی کے خط کو اس کی اجازت کے بغیر پڑھنا. اور آج کے زمانے میں خط تو ہے ہی نہیں ہے، آج تو واٹس ایپ کے میسیجز ہیں، میسنجرز ہیں، چیٹنگ ہے، یا ٹیلی فونک کانورسیشنز ہیں. کسی کی گفتگو سننا، چاہے موبائل کے اوپر ہے یا کسی بھی شکل میں ہے، تو وہ سب کچھ کیا ہے، وہ تجسس کے شکار میں ہے. گفتگو سننا، چاہے ایک بہو ہے، وہ بہو چاہے کتنی بڑی مدرسہ قرآن ہے، لیکن اس کی ساس اور بہو جب اس کے ساس اور شوہر جب اپنے کسی کمرے میں گفتگو کریں تو یہ کان لگا کے باہر سے سن رہی ہے، یہ تجسس ہے. یہ سورہ حجرات کے حکم کی نفی ہے کہ یہ ماں بیٹا کیا بات کر رہے ہیں. ارے تمہیں کیوں اس بات پہ تجسس ہو کہ ماں بیٹا کیا بات کر رہے ہیں؟ بہو کے آنے سے پہلے بھی بیٹا ماں کے ساتھ گفتگو کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا؟ یہ کہیں 23-24 سال کا ہوا تو گھر میں آئی تو پچھلے 23 سال بھی تو ماں سے گفتگو کرتا تھا، بھی تو آ گئی نا. اب اگر تیرے آنے کے بعد بھی یہ کر لیں گے تو تیرے رشتے میں کوئی خرابی اور بگاڑ نہیں آئے گا. تو لہٰذا ماں بیٹا ہیں، گفتگو کرنے تو تمہیں کیوں کرے دو ٹوئے. اور پھر یہاں اگر میاں بیوی اندر گفتگو کر رہے ہیں، آوازیں ذرا بلند ہو گئی ہیں، شاید لڑائی کا امکان ہے، تو وہ نند باہر کھڑی بھی سن رہی ہے اور یہاں ساس کان لگا کے سن رہی ہے. کہہ کیا رہا ہے وہ، کیا کہہ رہی ہے، کیسی اس کی، مطلب یہ وہ ان ازواج کی پریویسی ہے جس کو انٹرفیئر کیا جا رہا ہے. تو یہ تجسس ہے. لیکن تجسس ہر سطح پر موجود ہے. ادھر ایک خاتون، ایک بچی نکاح ہو کے جب سسرال جاتی ہے تو پورے محلے کو تجسس، پتہ نہیں بہو کتنے بجے سو کے اٹھتی ہے، پتہ نہیں کھانا ابھی بھی ساس ہی پکاتی ہے یا بہو پکاتی ہے، چاپیاں پتہ نہیں کس کے پاس. تمہیں کیا ٹینشن ہے؟ تم اپنی بہو اور اپنا معاملہ فیٹے کو، وہ اس کی بہو اٹھتی ہے نہیں اٹھتی، کھانا پکاتی ہے نہیں پکاتی، وہ جانے، وہ اپنی بہو جانے. چوتھے گھر میں، چوتھے محلے میں دوسرے کے گھر کی فکر، ہر چیز میں تجسس، ہر چیز میں کرید. ایک خاتون آتی ہے، شادی میں آتی ہے، کہیں شاید ہو سکتا ہے میاں بیوی کی لڑائی ہوئی ہے، ساری سہیلیاں روئی روئی سی لگ رہی تھی، ذرا پتہ نہیں کیا بات. بھئی روئی بھی لگ رہی تھی تو جس کے سامنے روئی تھی وہ جانے، اس کا معاملہ جانے، تمہیں چوتھے گھر بیٹھ کے کس بات کا انٹرسٹ؟ پھر اس پر کرید، پھر اس پر نہ تم نے پوچھا تھا کیا بات. وہ آپس میں، شادی بعد میں ہوتی ہے اور حمل کے بعد خیر سے کچھ ہے. بھئی چاند چڑھے گا تو سب کو پتہ چل جائے. یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی کہ ان چیزوں پہ لوگوں کی ہمت ہو کیسے جاتی.
آئی بینگ اے گائنیکولوجسٹ میری لائن ہے, میرا شعبہ ہے, میرا پیشہ ہے, میں تو شاید پوچھوں تو کوئی غلط بھی نہ سمجھے کوئی, لیکن پھر بھی مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ جملہ کوئی کسی سے پوچھ کیسے سکتا ہے, اور پوچھنا ضروری کیوں ہے. لیکن ہر شکل میں تجسس. میں یہ چیزیں اس لیے بتاتی ہوں کہ ہم ایکچولی ریلیٹ کریں کہ ان میں سے بہت سی چیزیں ہمارے ارد گرد بھی ہو رہی ہیں, شاید ہم بھی کر رہے ہیں. تو اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ یہ سب کچھ کیا ہے, یہ لا ہے, یہ ڈونٹ ہے. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا جیسا وَلَا تَجَسَّسُوا ہے. اللہ نے ایک اور لا دے دیا, وَلَا, مل کر پڑھیں, وَلَا يَغْتَبْ, تم میں سے کوئی کسی دوسرے کی غیبت نہ کرے. غیبت کرنے پر بھی لا. تو جب لا ہے اور لا کا حکم آیا تو صحابہ نے تو غیبت کی نوعیت کو سمجھنے کے لیے فوراً ہی سوال کر ڈالا. اللہ نے کہہ دیا لا یغتب کہ غیبت نہ کرو, تو پھر غیبت کیا ہے؟ جب صحابہ اکرام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے مسلمان بھائی کا ذکر اس کی غیر موجودگی میں ایسے کرو کہ اگر وہ جان لے تو وہ اس کو برا محسوس کرے. یعنی تم اس کی کوئی بات کر رہے تھے, اس کے بارے میں کوئی کانورسیشن, کوئی گفتگو کر رہے تھے, اور ایسے انداز میں کر رہے تھے کہ اگر اس کو لگ پتا جائے نا کہ تم یہ باتیں کر رہے تھے تو وہ بہت ہرٹ ہوگا یا اپسیٹ ہوگا یا تم سے خفا ہوگا. تو ہر وہ گفتگو جو کسی کی غیر موجودگی میں اس کو ناراضگی والی کی جائے گی وہ غیبت ہے. صحابہ نے جھٹ سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, چاہے اس کے اندر وہ عیب ہو بھی, لائک یہ کہ ایک شخص ہے وہ واقعی جھوٹا ہے اور اس کی غیر موجودگی میں ہم کہہ رہے ہیں بڑی کوئی جھوٹی ہے, تو تب بھی وہ غیبت ہے. یعنی صحابہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو سچائی بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں تب بھی وہ غیبت ہے. یعنی اس کی برائی ہے تو اس کی ایبسنس میں نشر کرو گے تو وہ غیبت ہے. اور آپ نے فرمایا کہ اگر وہ اس کے اندر نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹ اور بہتان بھی ہے, پھر وہ جھوٹ اور بہتان بھی ہے. تو یہ ہے وہ غیبت. اور وہ واقعہ آتا ہے کہ آپ ایک محفل میں تھے اور محفل میں بو آنے لگی, تو آپ نے فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے یہ کس کی بدبو ہے؟ آپ نے فرمایا یہ غیبت کرنے والوں کی بو ہے. لیکن آج کل تو حصی ختم ہو گئی نا, بدبو کی حصی ختم ہو گئی. غیبتیں کرنے کے باوجود بھی اتنی غیبتیں کہ حصی نہیں, بو آتی نہیں ہے. وہ جہاں پہ نہیں ہوتی نا, پہلی کرنے پر غیبت کی بو آنی شروع ہو جاتی ہے. حساس لوگوں کی بات ہے نا, اور تقویٰ کا پیمانہ ہے. اور وہ حدیث تو بہت سخت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے. لٹل ڈو پیپل ریئلائز. سوچیں ذرا, کیا کوئی شخص کھلے عام زنا کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہے؟ اور کیا کوئی اہل خانہ ایک دوسرے کے سامنے بدکاری کرنے کا تصور کر سکتے ہیں؟ لیکن اہل خانہ کے سامنے کھلے عام غیبتیں ہو رہی ہوتی ہیں. کیا کوئی باپ یہ ایبزارب کر سکتا ہے کہ اس کو یہ پتا چلے کہ اس کی بیٹی نعوذ باللہ بدکاری کرتی ہے؟ یہ تو کوئی باپ ہضم ہی نہیں کر سکتا کہ اس کی بیٹی بدکاری کی مرتکب ہے. اس کے کانوں تک یہ خبر آئے, وہ کہے گا اس سے پہلے میں مر جاؤں, اس دن سے پہلے کہ یہ خبر میرے کانوں میں پڑے. لیکن بیٹی باپ کے سامنے بیٹھ کر, بھائیوں کے سامنے بیٹھ کر اپنے سسرال والوں کی غیبتیں کرتی اور سب سنتے ہیں, شوہر کی, ساس کی, نندوں کی. کیا کوئی ماں یہ تصور بھی کر سکتی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کے سامنے بدکاری یا زنا کرے؟ نہیں کر سکتی, سوچ بھی نہیں سکتی اس بات. رونٹے کھڑے ہوتے ہیں اس تصور پر. لیکن کتنے آرام سے اور کتنی سہولت کے ساتھ ایک ماں اور بیٹی بیٹھ کر بھابھی یا بہو کے خلاف بڑی آسانی سے غیبتیں اور عیب جوئیاں کرتے. غیبت زنا سے برا گناہ ہے. اللہ ہمیں اس کبیرہ گناہ کی حقیقت کو سمجھنے اور اس کو اپنی زندگی سے اکھاڑنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا وہ معاملہ جو ہے وہ پیش کیا گیا. یہ روزے کی حالت میں تھیں, آپس میں کہیں کٹھی بیٹھیں اور اپنے کچھ عزیز و اقارب بھائی بہنوں کی غیبتیں کیں. اپنے اپنے گھر میں گئیں تو پیٹ میں بہت شدید درد اٹھا, اور اتنا شدید درد تھا
کہ گھر والوں کو لگ رہا تھا کہ شاید یہ بچیں گی بھی نہیں. اور پھر معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب ذکر کیا گیا تو آپ نے ان عورتوں کو بھی بلوایا اور آپ نے کہا کہ کچھ 2 پیالے اور 2 برتن بھی لائیں, اور آپ نے پھر ان عورتوں کو کہا کہ تم کیا کرو, اور انہوں نے جب کیا کی تو اس پیالے میں کچا گوشت, خون اور پیپ تھا, اور آپ نے ان سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ یہ وہ گوشت ہے جو تم نے اپنے بھائی بہنوں کی غیبت کر کے کھایا تھا, آئندہ اس سے باز رہنا. تو یہ غیبت اور یہ غیبت کی ناپسندیدگی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں غیبت کرنے والوں کا انجام اپنی زبان مبارک سے بتایا اور سچی آنکھوں سے جو دیکھا اس کو نریٹ کیا. آپ نے شب معراج کے موقع پر کچھ لوگوں کو دیکھا تھا کہ جن کی زبانوں کو اور جن کے ہونٹوں کو فرشتے کاٹ رہے تھے. پوچھا گیا یہ کون تھے؟ یہ وہ تھے جو بے تکلفی سے, بلا سوچے سمجھے, لاپرواہی سے, کیئرلیس ایٹیٹیوڈ سے لوگوں کی آبرو زنی کرتے تھے. آبرو زنی غیبتیں کر کے کی جاتی ہے نا. پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ یہ شب معراج کے مشاہدات ہیں, سچی آنکھوں نے دیکھے اور سچی زبان نے نریٹ کیے اور سچے صحابہ نے روایت کر کے ہم تک پہنچائے. آپ نے کچھ لوگ دیکھے شب معراج پہ جن کے ناخن سرخ تانبے کے تھے, ریڈ ہاٹ سرخ تانبا, اور ان ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہروں کا اور اپنے سینے سے گوشت نوچ نوچ کے خود کھا رہے تھے. آپ نے پوچھا تو بتایا گیا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا کی زندگی میں دوسروں کی غیبتیں اور غیبتیں کر کے ان کی آبروزنی کرتے تھے. تو لہٰذا یہ غیبت کرنے والوں کا انجام اور ان کی سزا تو جہنم میں بتا دی گئی ہے. جب یہ تمام چیزیں بتائی اور سمجھائی جاتی ہیں تو بہت سے لوگ پھر یہ سوال کرتے ہیں کہ یہ سب کچھ سننے سمجھنے کے بعد ہم نے خود غیبتیں کرنی تو الحمدللہ چھوڑ دی ہیں, لیکن ہم کیا کریں جب ہم محفل میں اور ہمارے سامنے غیبتیں لوگ کر رہے ہوں تو ہم کیا کریں؟ بھئی ہم اب خود تو نہیں کرتے لیکن ہمارے سامنے لوگ کر رہے ہیں, ان کو تو بھی سمجھ نہیں ہے, وہ کرتے ہیں اور وہ کرتے چلے جاتے ہیں. تو what do we need to do then؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر چیز کے لیے رہنمائی دے دی ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حالت کے لیے بتا دی ہے, واضح طور پر وعدہ بھی کر دی اور طریقہ کار بھی بتا دی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اپنے بھائی کی عزت کی دفاع اس کی غیر موجودگی میں کرتا ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے کو آگ سے نجات دے گا. مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ایک شخص وہاں پہ موجود نہیں ہے, اس کی غیبتیں کی جا رہی ہیں, اس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, اس کی عزت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اس کی آبرو زنی کی جا رہی ہے, اور ایک شخص اس محفل میں ان ساری آبرو زنی کرنے والوں کو کیا کہتا ہے؟ اس کی عزت کی دفاع کرتا ہے. میڈ بی جسٹ لائک ون سینٹینس, دیکھو تم لوگ کہہ تو سارا کچھ رہے ہو نا, لیکن وہ ایسا ہے نہیں. تم جو اس کے بارے میں کہہ رہے ہو نا, میں گواہی دیتی ہوں وہ ایسی ہے. اب یہ تو یہی کر سکتی ہے نا. تو اس کی غیر موجودگی میں اگر کوئی شخص اس کی آبرو کی حفاظت کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کے چہرے کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے گا. اسی طرح حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت اسمہ بنت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ جو شخص اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی دفاع کرے گا تو اللہ اس کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دے گا. ایک دفعہ چہرے کو آزاد کرنے کا تذکرہ اور ایک دفعہ اس کو جہنم سے نجات کے پروانے کا تذکرہ ہے. اور پھر جب غیبت کا تذکرہ ہو رہا ہے تو ایک اور قسم کی غیبت کا تذکرہ بھی میں کرتی جاؤں, چغلی. چغلی ایک خاص قسم کی غیبت ہے جو کی ہی اس نیت اور ارادے سے اور پرپس اور انٹینشن سے جاتی ہے کہ دو لوگوں کو لڑا دیا جائے. اس کا مقصد لڑانا ہوتا ہے. بیک بائٹنگ بھی ہے, کسی کی غیر موجودگی میں اس کا عیب بھی بتایا جا رہا ہے, لیکن مقصد اس کا یہ ہے کہ دونوں کو لڑا دیا جائے, تو اس کو چغلی کہا جاتا. ہر غیبت چغلی نہیں, ہر چغلی غیبت ہوتی ہے, ایسے ہی ہے نا. تو چغلی اصل میں کتنی ناپسندیدہ اور کتنی بھیانک اس کی سزا ہے. آپ نے فرمایا لا يدخل الجنت قطات, چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا.
جیسے قطع رحمی کرنے والے کے لیے آپ نے فرمایا تھا نا کہ قطع رحمی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا، ویسے ہی آپ نے فرما دیا کہ کوئی چغلی کھانے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور پھر بخاری میں وہ حدیث بھی آتی ہے کہ آپ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور آپ نے فرمایا کہ مجھے عذاب قبر کی آواز سنائی گئی۔ اور عذاب قبر کی آواز کیسی آواز ہے؟ آپ نے ایک اور حدیث میں فرمایا نا کہ عذاب قبر کی آوازیں اللہ کی ساری مخلوق سوائے جنوں انسانوں کے سنتی ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر مجھے یہ خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردے دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے کہتا کہ میری امت کے لوگوں کو عذاب قبر کی آواز سنائی جائے۔ تو یہ آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی۔ تو بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ کو عذاب قبر کی آواز سنائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اس کو عذاب اس کے دو کاموں کی وجہ سے دیا گیا۔ ایک تو یہ کہ یہ پیشاب کے چھینٹوں سے اجتناب نہیں کرتا تھا، اس سے پرہیز نہیں کرتا تھا، یعنی پاکی اور طہارت میں کمی کا معاملہ تھا نا۔ اور دوسرا کیا؟ چغلی کھاتا پھرتا تھا۔ تو چغلی کھانے والے کی عذاب قبر کی آواز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کانوں سے سنی۔ اور اگر یہ چغلی وہی جو میں آپ کو کہوں ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ جو زبان سے لفظ نکلتا ہے نا اس کے بارے میں دھیان کیا کریں۔ یہ زبان کا لفظ ہی کئی دفعہ 70 سال تک جہنم میں گرانے کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایک ساس اپنے بیٹے کو اپنی بیوی کے کوئی ایسا ناکردہ عمل جھوٹی تہمت لگا کے چغلی کر کے محض اس لیے کر رہی ہے کہ ان دونوں میں لڑائی ہو جائے، ان دونوں میں جدائی ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ وہ خاتون چاہے وہ کتنا بڑا تہجد پڑھتی ہے، کتنی وہ تراویح تسبیحاں کرتی ہے، سب کچھ کرتی ہے، لیکن اگر ایک دن بیٹھ کے وہ اپنے بیٹے سے کوئی ایسے جملے بول رہی ہے کہ بہو کا کوئی ایسا عیب اور ایسا نقص جو اس کے اندر نہیں ہے، وہ نقص اس کی غیر موجودگی میں بیان کر رہی ہے، اس نیت اور اس پرپس ہے کہ دونوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، تو یہ کیا ہے؟ یہ چغلی بھی ہے، یہ غیبت بھی ہے، لیکن اس ایک آدھ جملے کی کانورسیشن میں کتنے کتنے بڑے کبیرہ گناہ ہیں وہ جو آسانی سے کر جاتے ہیں لوگ۔ نمبر 1، ایک تو اس میں غیبت ہے، اور غیبت ہم نے دیکھ لیا کہ یہ زنا سے بڑا گناہ ہے۔ دوسرے اس میں چغلی ہے۔ چغلی کیا ہے؟ لا يدخل الجنت قطات۔ تیسرا عین ممکن ہے اس میں جھوٹ بھی ہے۔ جھوٹ کیا ہے؟ ام الخبائث۔ اور پھر اگر یہ جھوٹ ہے تو پھر اس پر جھوٹا الزام اور تہمت بھی ہے۔ جس نے کسی پر تہمت لگائی اس کا ایمان بھی برباد ہے، اس کی عبادات بھی ضائع ہے۔ اور پھر یہ کسی کو لڑانے کی نیت سے کیا جا رہا ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ جب لڑانے کی نیت سے کیا جاتا ہے تو دین مونڈھا جاتا ہے، دین برباد ہو جاتا ہے۔ اور پھر یہ کس کی صفت ہے؟ یہ فاسقوں کی صفت ہے، یہ منافقوں کی صفت ہے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کتنے گناہ ہیں، 8 بڑے بڑے کبیرہ گناہ پرو دیے گئے ہیں 2 جملوں میں یا ایک جملے میں۔ اسی لیے کہتے ہیں تھنک بیفور یو اسپیک، بات کرنے سے پہلے محاسبہ کیا کریں کہ یہ جو جملہ میں بول رہی ہوں یہ میرے بولے جانے کے لائق بھی ہے کہ یہ مجھے بولنا چاہیے بھی ہے کہ، اور یہ جو میں بول رہی ہوں اس کے اندر کتنے کتنے بڑے، ایک نہیں کتنے بڑے بڑے کمپاؤنڈ کبیرہ گناہ اس کے اندر چند جملوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ سوچ کے بولنے، تول کے بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ضبط لسان اور ضبط نفس بھی ہم سب کے لیے ممکن بنائے۔ تو لہٰذا یہ غیبت ہے اور یہ چغلی ہے۔ اللہ نے فرمایا تم میں سے بعض کی غیبت نہ کریں، اور پھر مثال اور تشبیہ دی جا رہی ہے، غیبت کیوں نہ کرو، کیا تم میں سے کوئی ایک یہ پسند کرے گا؟ ایحب، کیا تم پسند کرو گے کہ تم میں سے کوئی ایاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ دیکھو تم تو خود اس سے گھن کھاتے ہو، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کا کوئی سوچ سکتا ہے؟ مردہ بھائی کا گوشت کھانے سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے غیبت کو؟ اصل بات یہ ہے کہ جو شخص غیر موجود ہوتا ہے، جو شخص ایک محفل میں موجود نہیں ہوتا جہاں اس کی غیبت کی جا رہی ہوتی ہے، وہ غیر موجود اور ایبسنٹ شخص
بالکل مردہ ہی کی تو طرح ہوتا ہے. مردہ بھی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا اور غیر موجود شخص بھی اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت نہیں کر سکتا. جیسے مردہ کی کوئی بات آسانی سے کر لیتا ہے ویسے ہی غیر موجود کی بات بھی اس کی آسانی میں ایبسنس میں کی جاتی ہے. اور قباحت اور قراحت بھی ایک جیسی ہے. مردہ بھائی کا گوشت کھانا اصل میں مسلمانوں کو کیا کہا گیا؟ بھائی بھائی کہا گیا. انما المومنون اخوہ. تو جب کسی مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت کی جاتی ہے تو وہ اپنے اس بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے. یعنی جتنی اس کو اذیت اور جتنی اس کے ساتھ کراہت ہے اس کی مثال دی گئی ہے. اللہ ہمیں ان رویوں کی کراہت عطا فرما. اللہ زبان کے فتنوں کو اور زبان کے ان تمام شریر گناہوں کو اب کرنا مشکل بنا دے. اللہ ضبط لسان اور ضبط نفس اب ہم سب کے لیے آسان اور ممکن بنا دے. اللہ نے کہا کہ تم اپنے مرے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرو گے، اور وہ غیبت تھی نا، بالکل اس سے ملتا جلتا وہ واقعہ کہ ایک شخص نے جب غیبت کی اور وہ غیبت کر رہے تھے، آپ سفر میں تھے، حضرت معاذ بن مالک جن سے زنا ہوا اور پھر انہوں نے زنا کا اعتراف کیا اور پھر ان کو رجم اور سنسار کیا. تو آپ ایک دن سفر میں تھے تو آپ کے ساتھ 2 مسافر ساتھی تھے، اور وہ مسافر ساتھی آپ نے اپنے کانوں سے سنا کہ وہ کس کی غیبت کر رہے تھے؟ حضرت معاذ بن مالک کے رجم سے فوت ہو جانے کے بعد نعوذ باللہ وہ ان کی غیبت کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو بڑی ہی انتہائی بری موت سے دوچار کیا. یہ ایک فوت شدہ شخص کی غیبت ہو رہی ہے. آپ اس وقت تو خاموش رہے. آپ آگے سفر میں گئے تو ایک مرے ہوئے گدھے کا جسم اور لاش پڑی ہوئی تھی. آپ نے ان دونوں مسافروں سے مخاطب ہو کر فرمایا آپ اپنی سواری سے ذرا اتریں اور اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت تو کھا لیں. انہوں نے حیرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ہمیں کیسی چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حیرت والے جواب میں فرمایا کہ یہ جو عمل اور یہ جو بات ابھی معاذ بن مالک کے حوالے سے آپ پہلے سفر میں کر رہے تھے، یہ اس سے زیادہ بری تھی کہ آپ اس مرے ہوئے گدھے کا گوشت کھا لیں. یعنی گدھے کا گوشت کھا لینا واز بیٹر آؤٹ آف دا 2 آپشنز. یہ گوشت کھا لو وہ بہتر ہے، لیکن معاذ بن مالک کی وفات کے بعد جو آپ غیبت کر رہے تھے یہ اس سے بدتر ہے. تو لہٰذا یہ ہے وہ غیبت کی کراہت. اللہ ہمیں ان کراہتوں کو یاد رکھنے، محسوس کرنے اور کراہتوں کی وجہ سے اپنی زبان پر ڈانٹ ڈال کے بولنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ. یہ سارے احکامات سے کوئی بچے گا کب؟ ایک دوسرے کا نہیں، برادری کا نہیں، کس کا تقویٰ کرو. یہ زبان کے فتنوں سے بچنا چاہتے ہو تو واتقوا اللہ، اپنے دلوں پر تقویٰ کا چوکیدار بٹھا دو. تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، تمہیں اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے جس نے ایک ایک تمہارے جملے کو لکھوا لیا، ریکارڈ کروا لیا، اور یہ سب کچھ ری پلے بھی ہوگا، یہ سب کچھ کھل کے بھی سامنے آئے گا. اس دن کی ملاقات کا تقویٰ کرو، اس دن اعمال نامے کے کھلنے کا تقویٰ کرو، اس دن کے سوال جواب کا تقویٰ کرو. اللہ بڑی توبہ قبول کرنے والا اور رحیم ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو زبان کے فتنے ہم سے ہوئے اللہ ان کو درگزر فرما دے. یا ارحم الراحمین. یہ زبان کا ٹکڑا جب اس کی بندش ہم سے ڈھیلی ہو گئی، اللہ کہیں ہم نے کسی کو رلا دیا، اللہ کسی کو رلا دیا، کسی کو تڑپا دیا، کسی کی آبرو زنی کر گئے، اللہ وہ تمام کہا سنا معاف فرما دینا. اللہ وہ باتیں جو ہم نے کسی کے دلوں کو دکھا دیا، کسی کی آبروؤں کو برباد کر دیا، اللہ کہیں رشتے کاٹنے کا ذریعہ بن گئی ہماری گفتگو، اللہ ہمارا کہا سنا معاف کر دینا. اللہ دیکھا سنا بھی معاف کرنا، پہنا اوڑا بھی معاف کرنا، ہماری کمیاں کوتاہیاں درگزر فرمانا. اور اللہ ہمیں آئندہ زندگی میں زبان کی حفاظت ہم سب کے لیے آسان اور ممکن بنانا. لوگوں، ہم نے
تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، تمہارا سورس اوریجن سب کا ایک مرد اور ایک عورت ہے، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں۔ کیوں بنائی؟ یہ قومیں، یہ برادریاں، یہ ذاتیں، یہ نسلیں، یہ خاندان، یہ قبیلے اللہ نے اس لیے نہیں بنائے کہ کسی کو اپنی ذات پر یا اپنی نسل پر یا اپنے قبیلے پر یا اپنے گھرانے پر فخر ہو، احساس برتری کا شکار ہونے کے لیے یا احساس کمتری کا شکار کروانے کے لیے، کوئی تمہیں تفرقے کے لیے، تمہیں تفاخر کے لیے، تمہیں حقارت سے دیکھنے کے لیے، تمہیں کسی ایسے کام کے لیے تمہارے قبیلے نہیں بنائے۔ یہ کیوں بنائے ہیں؟ لِتَعَارَفُوا، تاکہ تمہیں تمہاری پہچان ہو جائے، کچھ قبیلوں کی پہچان ہو جائے، کچھ گھرانوں کی پہچان ہو جائے، کچھ ذاتوں، کچھ برادریوں، کچھ نسلوں کی پہچان ہو جائے، تاکہ ان کی کچھ مزاج ہیں، ان کے کچھ اوصاف ہیں، ان کے کچھ کیریکٹرسٹکس ہیں، وہ اجاگر ہو جائیں۔ ورنہ یہ تفاخر اور تکبر کے لیے نہیں بنائی گئی، اور نہ ہی یہ فرقوں کے لیے بنائی گئی ہیں۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے عزت والا وہ نہیں ہے جس کے پاس مال زیادہ ہے۔ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ نہیں ہے جس کی ڈگری بہت بڑی ہے، ہاں، جس کی نفری بہت بڑی ہے، جس کی کوٹھی بڑی ہے، جس کی جائیداد زیادہ ہے، جس کے پاس سونے چاندی ہیرے جواہرات زیادہ ہے، جو بہت بڑا پروفیسر ہے، جو بہت بڑا لائر ہے، جو بہت بڑا ٹیکنوکریٹ ہے، آٹوکریٹ ہے۔ نہیں، اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو زیادہ تقوی والا ہے، وہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف رکھتا ہے، جو اللہ کے سامنے حاضری کا یقین رکھتا ہے، جو نامہ اعمال کے کھلنے، نامہ اعمال کے تلنے، حساب کے لیے جانے، جنت میں جہنم کے تذکروں کا خوف رکھتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ یقیناً ان اللہ علیم خبیر، اللہ سب سے زیادہ عزت، علیم اور سب سے زیادہ خبر والا ہے۔ ذات، نسل، برادری، رنگ، کوئی فرق، کوئی تفرقہ، کوئی تفاخر نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کا تکبر دور کر دیا۔ لوگوں، تمام انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کی نگاہ میں عزت والا ہے، اور دوسرا فاسق اور فاجر جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے۔ ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہے، اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں خبردار ہو جاؤ، تم سب کا خدا ایک ہے، تم سب کا خدا ایک ہے۔ کسی عربی کو، کسی عجمی پر، کسی عجمی کو، کسی عربی پر، کسی کالے کو، کسی گورے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، تم سب ایک آدم کی اولاد، تمہارا سورس ایک، تمہارا اوریجن ایک، تمہارا روٹ ایک۔ تکبر اور تفاخر کا تو کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا گیا تھا۔ اپنے آباء و اجداد پر فخر کرنے اور تکبر کرنے کو چھوڑ دو، ورنہ ایک حقیر کیڑے سے بھی زیادہ ذلیل ہوگے۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ قیامت کے دن حسب اور نسب نہیں پوچھے گا۔ اللہ یہ نہیں پوچھے گا تمہارا ذات کیا ہے، تمہارا گھرانہ کون سا تھا، تمہاری برادری کون سی تھی، تم کس خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اللہ قیامت کے روز تمہارے حساب نصاب، حسب نسب نہیں دیکھے گا۔ اللہ کے نزدیک قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والا وہ ہوگا جو زیادہ پرہیزگار اور متقی ہوگا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ دلوں کی اصلاح کرنے، زبان کو قابو کرنے، دلوں کو صاف کرنے، اور اللہ اعمال کی استغفار اور اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائیں۔ جو جاہل اجڑ گوار وہ بدو تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم تو مومن ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں۔ ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے ہو، آمنا نہیں ہے، کیا ہے؟ اسلمنا ہے۔ ایمان اور اسلام میں کیا فرق ہے؟ مومن اور مسلم میں کیا فرق ہے؟ مسلم
اللہ کو مانتا ہے اور مومن اللہ کی مانتا ہے. تو گویا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی مسلم تو ہو جاتا ہے، لیکن مومن تب ہوتا ہے جب سمینا کے بعد اطاعنا کرتا ہے، بندگی اور اطاعت کی زندگی گزارتا ہے. تو اللہ کہتے ہیں تم یہ نہ کہو، وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ان سے کہو تم ایمان نہیں لائے، بلکہ تم یہ کہو اسلمنا، ہم مطیع ہوئے ہیں. ایمان تو بھی تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اوبیڈینس اختیار کر لوگے تو وہ تمہارے اعمال کی اجر میں کوئی کمی نہیں کرے گا. یقیناً اللہ بڑا درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حقیقت میں تو مومن وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، پھر انہوں نے کوئی شک نہ کیا اور اپنی جانوں اور مالوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کی، وہی سچے لوگ ہیں. اللہم جعلنا منہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مدعان ایمان یعنی ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے کہو، کیا تم اللہ کو اپنے دین کی اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ اللہ زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کو جانتا ہے اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. یہ لوگ تم پر احسان جتاتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کر لیا. ان سے کہو اپنے اسلام کا احسان مجھ پہ نہ رکھو، بلکہ اللہ نے تم پر اپنا احسان کیا، اس نے تمہیں ایمان کی ہدایت دی اگر تم واقعی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہو. اللہ زمین اور آسمان کی ہر پوشیدہ چیز کا علم رکھتا ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ سب اس کی نگاہ میں ہے. کوئی پتا درخت سے نہیں گرتا، زمین کی گہرائی میں کوئی دانہ خشک تر ایسا نہیں جس کو اللہ نہ جانتا ہو. تو وہ جو ایک ایک پتے کو ایک ایک دانے کو جانتا ہے، کیا وہ اپنے اشرف المخلوقات کے اعمال کو، ان کی باتوں کو، ان کے جملوں کو نہیں جانتا؟ یہی اللہ کہتا ہے واللہ بصیر بما تعملون. اللہ دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. سورہ حجرات پڑھا کے یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے، میں دیکھتا ہوں، میں سنتا ہوں جو تم مذاق کرتے ہو، شکوے شکایتیں، تانے تشنے، عیب جوئیاں کرتے ہو، برے ناموں سے بلاتے ہو، بدگمانیاں کرتے ہو. تم کیا کرتے ہو؟ تم غیبتیں کرتے ہو، تم چغلیاں کرتے ہو، تم تکبر اور تفاخر کر کے لوگوں کو حقیر کر کے ان کے مذاق کو ٹھٹھے اڑاتے ہو. میں سب دیکھتا بھی ہوں، میں سب سنتا بھی ہوں، میں سب اس کو جزا اور سزا دینے والا، حساب دینے والا بھی ہوں. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی من طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا انت. اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء ولسانی من الغضب وعینی من الخیانۃ انک تعلم من خائنۃ العین وما تخفی الصدور. اللہم الہمنا رشدا، اللہم الہمنا رشدا واعذنا من شرور انفسنا. اللہ ہمیں نفسوں کے شر سے بچا دینا. اللہ ہمیں لمحہ بھر بھی اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا. اللہ نفس کے شر میں آ کے زبان کے فتنوں سے بچانا. اللہم انی اعوذ بکا، اللہم انی اعوذ بکا من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء والادواء. یا ارحم الراحمین، زبان کے اس گوشت کے ٹکڑے کو اللہ قابو میں کرنا آسان کر دے. اللہ اس دو دھاری تلوار کے فتنوں سے اور اس کے ضربوں سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم پناہ مانگتے ہیں کہ ہم ظلم کریں یا ہم ظلم کیے جائیں. یا ارحم الراحمین، حفاظت لسان، ضبط لسان کی توفیق عطا فرما.
اللہ ضبط نفس اور ضبط لسان کی توفیق عطا فرما۔ اللہ زبان کی حفاظت آسان بنا دے، اللہ زبان کے فتنوں اور گناہوں سے بچا دے، اللہ یہ گناہ کرنے اب مشکل بنا دے، اللہ زبان کی حفاظت کرنا اب آسان بنا دے۔ الہی تیرے قرآن کو پڑھتے ہیں اللہ، جس قرآن کو جس زبان سے قرآن کو پڑھتے ہیں، جس سے قرآن کی تفسیر سناتے ہیں اللہ، جس سے قرآن کے ترجمے سناتے سکھاتے ہیں اللہ، اسی زبان سے غیبتیں چغلیاں کرنے والے نہ بن جائیں اللہ۔ جس زبان سے تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام پڑھتے ہیں اللہ، اسی زبان سے کہیں مذاق اڑانے والے، دل آزاریاں کرنے والے، تانے تشنے، شکوے شکایتیں، عیب جوئیاں کرنے والے نہ بن جائیں یا ارحم الراحمین۔ جس زبان سے صبح و شام کے اذکار ادا کرتے ہیں، نماز کے بعد کے مسنون اذکار پڑھتے ہیں اور دہراتے ہیں، تسبیحات جس زبان پہ جاری کرتے ہیں اللہ، اس زبان کو ہم سب کے لیے فتنہ نہ بنا دینا اللہ۔ اس ذکر کو، اس تلاوت قرآن کو اللہ ہماری تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ بنا، اس کی کمیوں کوتاہیوں کو درگزر فرما اللہ، کہا سنا معاف کر دینا اللہ، آگے سے اس پر لگام ڈالنا آسان بنا دینا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیک، اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہ زبان کے فتنوں کا شکار ہو کر ہم نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کر دیا۔ ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ ہماری زندگی میں جو کچھ پریشانیاں، کچھ مصیبتیں، کچھ گھبراہٹیں اس زبان کے فتنے کی وجہ سے برپا ہو گئیں اللہ، ہم نے پہچانا کہ نہ اس ظلم کو جو ہم نے کیا اللہ معاف فرما دے، حالات کی اصلاح فرما دے، ہمارے تربیت اور تزکیہ کا ذریعہ آج کی نشست کو بنا کے ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے محبوب بندوں کی صف میں شامل ہو جائیں۔ بدگوئی سے بچا، بد زبانی سے بچا، بدتمیزی، بد کلامی سے بچا، بد اخلاقی سے بچا، ایسا بنا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین ثم آمین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔